ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك شيئا اتقاء لله عوضه الله خيرا منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی خطہ ارض پر اللہ کا نام لینے، اس کا ذکر کرنے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سنانے کا کوئی پروگرام کیا جائے، اس وقت دھرتی کے اس حصے اور خطے کو دوسری تمام جگہوں پر ایک فخر نصیب ہوتا ہے، اس کو ایک عزت ملتی. ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد، جس پہ دو چار کھڑی ذکر خدا ہوتا. مسجد میں سجدے ہوتے ہیں، مسجدوں کو اللہ کے سجدے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی باتوں کو دہرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو مسجد کا ٹکڑا حدیث کی زبان میں احق بقاع الارض ہے، احق البلاد الی اللہ ہے. اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پیارا ٹکڑا زمین کا یہ مسجد ہے. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے پیشانی رگڑی جاتی ہے، اللہ کے احسان کو مانا جاتا ہے. احسان سناشی کی شکلیں صورتیں اپنی ذات سے پیش کی جاتی. یا اللہ آپ ہی کے کھلانے سے کھایا، آپ ہی کی دی ہوئی حیات سے اب تک جینا نصیب ہے. اسی
احسان شناسی میں بندہ زمین پر ماتھا ٹیکتا اور اپنے طور پر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، یا اللہ کتنے اچھے آپ ہیں، اس جیسے خطا کار کو بھی آپ نے بڑا ہی عمدہ کھانا کھلایا، بڑی عمدہ نیند سلائی، اور پھر آپ کے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ میں تو ایسا خطا کار تھا کہ مجھے دھتکار دیا جاتا، سبحانک اللہم، کتنے اچھے آپ ہیں، بے داغ ہیں آپ، بے عیب ہیں آپ۔ یہ مسجد میں یہ کام ہوتا ہے، اس لیے مسجد خطہ ارض میں، زمین کے خطوں میں سب سے خوبصورت جگہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یہ مسجد والا وصف، یہ خوبی جس زمین پر، زمین کے جس حصے پر پایا جائے وہ سب سے زیادہ خوبصورت حصہ بن جاتا ہے۔ آج سنجیلی کا یہ پروگرام ایک تو مسجد میں ہو رہا ہے اور دوسرے خاص اللہ کے احسانات، اللہ کے فرمودات، حق تعالی شانہ کی مرضیات و نامرضیات کو جاننے کے لیے ہو رہا۔ اس لیے آج سنجیلی والوں کے لیے بہت ہی بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے۔ یہ کوئی رسمی جملہ نہ سمجھیں آپ کہ مقرر کا یہ ایک طریقہ ہے، رسم ہے، رواج ہے، اس کو کہنا ہے، نہیں۔ آپ کو پیاس لگی ہو، افطار کا ٹائم ہو، مئی کا مہینہ ہو، دن بھر دھوپ میں جلے کٹے ہوں، اس وقت کوئی آپ کے سامنے ایک گلاس بہترین لسی پیش کر دے، شربت پیش کر دے، اور آپ کے پاس کوئی پانی بھی نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، سفر میں تھے، بتائیے وہ لسی پیتے ہوئے اس کے احسان کو لے کر رگ رگ سے نکلے گا نہیں کہ جزاک اللہ چشمم باز کر دی؟ وہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جان جاں ہم راز کر دی، میری جان جا رہی تھی لیکن آپ نے واپس کر دی۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں؟ جتنا آپ کا احساس قلب اس موقع پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ احساس نعمت کا، اللہ کے احسان کا اس وقت ہونا چاہیے جب کہیں کوئی دینی مجلس منعقد کی جائے اور اس کو اٹینڈ کرنے، سننے، سمجھنے کا ہم کو موقع نصیب ہو جائے۔ لیکن اس وقت کبھی نہیں آتا جزاک اللہ چشم باز کر، صرف مقرر کہتا ہے کہ سنجیلی والوں بہت اچھا ہوا جو آپ نے یہ مجلس منعقد، مقرر کہتا ہے صرف کہ آپ نے مولانا عرفان صاحب کو بیچ میں ڈالا اور آج اس مجلس کو منعقد کرنے کا حسین موقع مل گیا۔ ہر ایک کو اسی جذبے سے اس مجلس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی نعمت نصیب ہو گئی۔ اس لیے میں اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکر گزار ہوں، تمام یہاں کے حصہ لینے والوں کا، علماء کرام کا، سرپرستوں کا۔ اب سرپرستوں میں تو بھائیوں میرے کو نام معلوم نہیں، البتہ میں جانتا ہوں کہ مولانا نثار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فکروں کے ساتھ چلتے ہیں، اور کچھ علماء کرام کے نام بتائے گئے، چھوٹے بڑے علماء کرام۔ میں سن رہا تھا باتیں تو میں نے ایک تأثر لیا، مدرسے میں طالب علم جو 9 سال 10 سال گزار کر کے پگڑی لے کر مولانا کی سند لے کر جب باہر نکلتا ہے تو کچھ بنے کہ نہ بنے، ایک چیز تو لے کر ہی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو درد تھا امت کا، وہ کسی نہ کسی درجے میں لے کے نکلتا۔ بے شک، اور ایک تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
ہمارے جامعہ میں، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل ہوا، ایک طالب علم چند سال پہلے فارغ ہوا، وہ بالکل کمزور تھا پڑھنے میں، لکڑی سے ہاں کہاں کر کے تو پڑھانا پڑتا تھا، بھاگتا تھا جسے بکریاں ادھر ادھر بھاگتی رہتی، دلچسپی نہیں تھی پڑھنے، لیکن رمضان سے پہلے اس کی پگڑی بدھی، اور رمضان کے بعد عید کے مہینے میں، عید کے شوال کے مہینے میں مدرسے میں آیا ملنے کے لیے، تو اپنی بستی کا حال سنا سنا کر کے رو رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ بدعت ہوتی ہے، وہ جہالت ہوتی ہے، شادی میں یہ ہوتا ہے، جنازے میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ کہتے کہتے حضرت وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو تھوڑی دیر کے لیے تمہیں کچھ بولا نہیں کہ رو لینے دو، پھر بعد میں کہتا ہوں ابھی تو ہی تو ہے وہ ڈیفالٹر ہے، ڈیفالٹر بولتے نا، تو ہی تو ہے کہ لکڑی لے کے تیرے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا نا، رجسٹر لے کے دوڑنا پڑتا تھا کہ آیا بھی کی نہیں آیا، یہ کب سے 2 مہینے میں کیا ہو گیا تم کو، آج امت پر رونا نصیب ہو گیا، کیا ہو گیا تم کو؟ گاؤں والوں کی بدحالی دیکھ کر، بے نمازی کو دیکھ کر، بری رسموں کو دیکھ کر، بری حالتوں کو دیکھ کر، اسلام سے دوری دیکھ کر، میرے بھائیوں جب کوئی قرآن و فکر لے کر کھڑا ہوتا ہے تو تقریباً ضرور اس میں مدرسے کی ہوا لگی ہوتی ہے، جبھی اس کے دل میں یہ جذبہ، یہ داعیہ پیدا ہو، پھر اس کے ساتھ میں اور کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں، توفیق والے، پیسے والے پیسے سے جڑتے، ہنر والے ہنر سے جڑتے، پاؤں کے تھکانے کے جذبے رکھنے والے نوجوان اپنی کوششوں کے ساتھ جڑتے کہ مولانا آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہو ہم کرنے کو تیار ہیں، کہتے کہ نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ مجھے آج یہاں آ کر نوجوانوں کی ملاقات سے ایسا ہی محسوس ہوا، اس لیے میں اتنی ساری باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہر جگہ مہمان کا اتنا خوبصورت اکرام نہیں کیا جاتا، صاف بات کہہ رہا ہوں، اور میں اتنی دیر لگاتا بھی نہیں کچھ کہنے کے لیے، ورنہ مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے کہیں لگتا ہے کہ اچھا کھلایا اس لیے یا لگتا ہے کہ اگلے پروگرام کا ماحول بنا رہے ہیں۔ صحیح مولانا امام الائمہ کا کیا نام ہے؟ مولانا ادریس صاحب جی، ماشاءاللہ۔ چلیے ایک بات اب اس کی روشنی میں ایک پیغام دیتا ہوں، کاش سمجھ میں آ جائے، قیامت کا دن ہوگا، کہو ضرور ہوگا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے آپ کے پردادا، کہاں چلے گئے نانا کے نانا، کہاں گئے سنجیلی کا پہلے گھر میں رہنے والے بڑے میاں، کہاں چلے گئے؟ اس دنیا میں کون آیا ہے جی رہنے کے لیے؟ ایک شاعر نے تو بڑی عمدہ بات کہی، اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی اور یہاں کسی کو رہنا نصیب ہوتا دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے، تو یہ حق سب سے زیادہ یہ حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ سب سے اچھے انداز میں یہاں رکھا جاتا، مگر آپ بھی 63 سال مکمل کرنے کے بعد چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا، آپ کو بھی اب سمجھ میں آئے گا، مضمون سمجھنے کے بعد چاہے فارسی میں بولو کہ انگلش میں بولو کہ گجراتی میں بولو، سمجھ میں تو آ ہی جاتا کچھ نہ کچھ۔ کیا میں نے کہا؟ دیکھو بھائی تمباکو والے تھوڑا دور ہی بیٹھے ہیں، یہاں تک آ رہی ہے امت کا، تو یہی حال ہے، تمباکو والا پان مت کھاؤ، گٹکا مت کھاؤ۔ کیسے ایک نمازی کے بازو میں جب پڑھتے ہوگے تو اس کی نماز کیسے پوری ہوگی؟ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا،
شاعر کہتا ہے دنیا اگر کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے ملتی تو سب سے بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا۔ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا شعر کا مزہ ہے جی؟ تو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، میں نے پچھلی بات کیا کہی، پکڑ کے چلے، پکڑتے پکڑتے انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گے جی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو طے ہے نا کہ ایک دن مرنا ہے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، بڑے بڑے بہادر آئے، صلاحیتوں کے بہادر، پیسوں کے بہادر، عزتوں کے بہادر، طاقتوں کے بہادر، فن و ہنر کے بہادر، علم و فضل کے بہادر، سبھی چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، قیصر و اسکندر و جم چل بسے، سب دکھا کے اپنا دم خم چل بسے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ کہ بھائی موت ہے کہ نہیں؟ موت کا تو کوئی پاگل بھی انکار نہیں کرتا، کیوں؟ جب ٹرین آتی ہے تو پاگل بھی وہاں سے بھاگتا ہے، ٹرین کی پٹری سے، اس کا بھاگنا بتا رہا ہے کہ اس کا بھی ایمان ہے کہ موت ابھی آ جائے گی، اسی لیے تو بھاگا وہ پاگل بھی۔ موت کو تو سبھی مانتے، کوئی تحریہ ایسا نہیں، خدا کو تو نہ ماننے والے ہیں لیکن موت کو نہ ماننے والے کوئی نہیں۔ خیر ادھر اب آئیے، جب مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ اسی قبر میں رہیں گے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے ایک دن اٹھنا ہے اور رب کائنات کو منہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے، حساب کتاب کے لیے اللہ کے کاؤنٹر پر کھڑا ہونا ہے، اللہ چیک کرے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین چیک کرے گا۔ رب کا لفظ استعمال کیا، جانتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں، ہم مسلمان تو ہیں لیکن رب کا معنی نہیں جانتے، سب کا معنی جانتے ہیں، اللہ کے ناموں کا معنی نہیں جانتے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اتنا بھی مجھ سے پیار نہیں کہ میرے معنی کا میننگ، میرے معنی کا میرے نام کا معنی کسی سے پوچھ لیتے، اور داماد کسی کو بنایا یا کسی سے دوستی کی، یا بچہ آپ کو پیدا ہو گیا، کسی مولانا نے نام رکھ دیا تو 5 مولوی کو پوچھتے پھرتے اور 500 کو بتاتے پھرتے میرے بیٹے کا کتنا اچھا نام ہے، میری بیٹی کا نام معلوم ہے، نارن تلظا، جہنم رکھ دیا کسی نے، وہ کہے پھرتا ہے نارن تلظا لا یصلاھا الا الاشقی، میرے بیٹے کا نام اشقا ہے، ابو جہل۔ کیا پتا چلا؟ اپنے بیٹے کے نام کا معنی جاننے کی فکر کی، اور جو ہر لمحہ اپنی نعمتیں برسا رہا ہے اس کے معنی کو جاننے کی فکر نہیں کی۔ کیا ظلم ہے! میں نے آیت پڑھی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ انسان کا ذکر آیا، آگے کیا تعارف، آگے کیا بات کہی جا رہی ہے؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم ہے، ظالم، ظلوم، 1 نمبر کا ظالم، پکا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اس نے ظلم کا حق ادا کر دیا، اس نے ظلم کا حق ادا کر دیا، اس کو بھول گئے، ارے اس کو بھول گئے جس کو بھولنا ممکن ہی نہیں تھا، اس کو بھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑے یعنی درد مندانہ انداز میں کہو یا بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، شکایت کرتے ہوئے، مجھ کو بھول گئے، شادی میں مجھ کو بھول گئے، شادی کیا اور حضرت ہی کو بھول گئے،
اور بڑے دعوے محبت کے، دوستی کے، میں ہی تھا بلائے جانے کے لیے. بھائی شکایت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ باپ اپنے بیٹے کو بھول جاوے، بھائی بھائی کو بھول جاوے. کتنے بڑے تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ باپ نے تو پال پوس کے بڑا کیا. اللہ کہتے ہیں تیرے باپ نے جتنا تیرے ساتھ کیا اس سے کروڑ گنا زیادہ تو میں نے تیرے ساتھ کیا. باپ کو بھلا دیا تو سمجھ میں آیا کہ بھلا دیا، مجھ کو بھی بھلا دیا. یہ کیسے تجھ سے ہوا کہ مجھ کو بھلا دیا؟ کبھی سوچا بھی نہیں تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یا ایھا الانسان، قرآن نے اس کو نقل کیا، اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم. تیرے رب کریم کو تو نے، تیرے رب کریم کے تعلق سے تو نے دھوکہ کہاں سے کھا لیا؟ اس کو بھلا دیا. دیکھو یہاں بھی رب کی بات کہی گئی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رب 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 کے ذریعے سے خوب اپنی یاد دلائی. میں رب ہوں. آپ دیکھو نا، سب سے پہلے جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، الحمدللہ رب، الحمدللہ اللہ کے صفات میں سب سے پہلی صفات رب، سب سے پہلی صفت. قبر میں جائیں گے پہلا سوال ہوگا من رب کا، رب تیرا کون تھا، وہی سوال ہوگا. اور اٹھنے کے لیے جو آیت آئی ہے یوم یقوم الناس، قبر سے اٹھنے کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. رب بھائی رب آیا کہ نہیں آیا؟ جی. اور میں ذرا پیچھے لے جاؤں گا آپ کو. ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ایک دور تھا. آپ کا بدن نہیں تھا، وہ تو پیٹ میں بنا ہے. انگلیاں پیٹ میں بنی، آنکھیں پیٹ میں بنی، کچھ نہیں تھا. ایک دور تھا کہ صرف آپ کی جان تھی، روح تھی. ان روحوں سے اللہ نے کہا کہ تم کو میں بھیجنے والا ہوں اور تمہارے اوپر میں گوشت چڑھانے والا ہوں اور ایک خوبصورت چہرہ دینے والا ہوں، 2 ٹانگ دینے والا ہوں، 2 آنکھیں سرمگی دینے والا، 2 لب دینے والا، ہونٹ دینے والا ہوں. مسکرا دو گے تو کتنے غموں، کتنے دلوں میں عید کی مستی آ جائے گی. بولو بولو بولو. جب تم جاؤ گے ایسا پیارا جسم لے کر کے، مجھے یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے؟ آنکھیں میں نے دی. الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ عینین. پیاری پیاری آنکھیں میں نے دی. آنکھ دیکھ کر کے لوگ دیوانہ ہو جاتے، دیوانہ ہو جاتی. اب میں تو اسی سے کروں گی، میں تو اسی سے کروں گا. مضمون پکڑوانا مولانا لوگوں کو، چھوٹ جائے ادھر ادھر چلا جائے. معاشرے میں یہی سب باتیں ہیں. ارے آنکھ ہی دیکھ کر کے تو پاگل ہو گئی اور پاگل ہو گیا. اس میں کالجوں میں اور تھوڑا نیچے اترا، ہونٹ دیکھ کر کے پاگل. سونے جو مسکرایا، کیا بہار آئی میری رگ رگ میں، رگ رگ میں کیا بہار آئی. کسی باغ میں اور پارک کی ہواؤں میں بھی ایسا مزہ کبھی نہ آیا جو میں نے کھڑکی سے تیرے لبوں کی مسکراہٹ دیکھی تھی. یہ بتاؤ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لبوں کی مسکراہٹ میں اتنی کشش ہے کہ نہیں، اتنی جان ہے کہ نہیں؟ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو، نفرت نہ ہو. خیر بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا. اب جب لب اتنے خوبصورت، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اتنے خوبصورت، آنکھیں اتنی خوبصورت، اور گالوں اور رخساروں کا کیا کہنا. آئینہ دیکھتے ہو تو خود کہہ اٹھتے ہو اللہ کیا بنایا آپ نے مجھے. اللہم، آئینے کی دعا یاد ہے، اللہم اللہم 103 دن لگاؤ میرے بھائیو، معاشرہ ایسے بنے گا. اللہم حسنت خلقی
فحسن خلقی، یا اللہ گال میرا اچھا بنایا، چمڑیاں اچھی بنائی، اور آنکھیں تو بے مثال بنائی کہ پوری سنجیلی میں سی آنکھ کسی کی نہ پائی۔ یا اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے، میرے اندر میں انسانیت بھی اچھی بنا دے، مجھے اچھا آدمی بنا دے۔ میں اگر کسی کا بیٹا ہوں تو واقعی بیٹا کہا جاؤں، باپ کہے، شوق سے اور فخر سے کہے کہ میرا بیٹا ہے، میری ماں دیکھے تو میرا لال کہہ کر کے مجھے پکارے، اتنا خوبصورت بیٹا بنا دے۔ اور باپ جب میں بنوں تو اتنا ذمہ دار اور خوبصورت اور مربی باپ بنا کہ میری اولاد کو فخر ہو کہ مجھے باپ ملا تو اتنا خوبصورت باپ ملا، اتنا فکر مند باپ ملا، اتنا دیندار باپ ملا، اور اتنی بہترین مجھے لائن ڈوری دینے والا باپ ملا۔ لیکن نہیں، آج بچے پہ بچے بناتے جا رہے ہیں اور گیرج میں اور اس میں اور اس میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، بات تو چلی گئی، ایک پیغام دے رہا تھا کہ آخر تو مرنا ہے نا، کہ نہیں مرنا ہے؟ ارے مر جانا، ورنہ ہڈیاں کام نہیں کرے گی تو کہو گے یار ایک لوٹے گی کہ نہیں، اس سے اچھا کہ مر ہی جانا نا۔ یہ موت بھی ایک احسان ہے اللہ کا۔ ان بوڑھوں سے پوچھو جن کو پیاس لگی ہے اور پانی اسی کمرے میں ہے لیکن اٹھ کر لے نہیں سکتے، ان سے پوچھو وہ موت کو یاد کرتے ہیں کہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی۔ یہ تو ہم دنیا کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ذرا سا دوسرے اعتبار سے بھی کہتا ہوں۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے، بات یہ آتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت سے زیادہ، مرنے کے بعد کی زندگی سے زیادہ ہمارے لیے مزہ اسی دنیا میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ جنت میں اگر ہم گئے بھی آپ کی برکت سے تو آپ نہ معلوم جنت کے کس مقام پر ہوں گے، کتنی اوپر ہوں گے، کس ہائی فائی جگہ پر ہوں گے، اور ہم تو کسی کونے میں پڑے ہوں گے، جب چاہیں گے آپ کو دیکھ کر کے اپنا شوق پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس دنیا میں تو ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ سے باتیں کر لیتے ہیں، آپ کی مسکراہٹیں دیکھ لیتے ہیں، آپ سے باتیں سن لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنا غم سنا کر کے غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جنت میں تو آپ کہاں ہوں گے، ہم تڑپتے اور ترستے ہی رہ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت سوچو، ایسا مت سوچو۔ اتنے میں تو ایک آیت آ گئی، کہا جس اللہ نے یہاں تم کو اس محمد کی صحبت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ جنت کے اندر میں بھی اس رسول کی صحبت سے تم کو ہمکنار کرے گا، نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس محمد کے وفادار بن کر کی زندگی گزارو۔ آیت اتری باقاعدہ صحابی کے اس سوال پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قرآن آیا کیا کہتا ہے؟ جو اللہ رسول کا وفادار بن کر جیے گا، پھر موت کے گھاٹ سے پار ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کی جماعت میں شریک کیا جائے گا جس پر اللہ کا خاص انعام ہوگا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبیوں کے گروپ میں شامل کیا جائے گا جو نبی کا وفادار بن کر جیے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کو سبق دیا کہ اگر تم کو میرا ساتھ وہاں چاہیے تو میری وفاداری کے ساتھ، میری اطاعت کے ساتھ اور میری پیروکاری کے ساتھ زندگی گزار کے آؤ، پھر آگے میری ذمہ داری ہے اپنی مجلس میں بلا کے بٹھانا۔ اس
لیے کئی صحابہ کرام کو تو مرنا بڑا آسان ہو گیا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. یاسین جب پڑھی جاتی ہے آخری وقت میں، گھر والے رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اب کہنے والے کہیں ہوگی کہ ابا جا رہے ہیں، واہ کربا، بڑی مصیبت آ گئی، ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، واہ کربا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر سے کہا، لا تقولوا واہ کربا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مصیبت، یہ موت مصیبت ہے، یہ موت مصیبت ہے. ارے ایک سواری کا نام موت ہے. اسی سواری پر چل کر جب میں کسی منزل پر اتروں گا، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پرنور اور آپ کی صحبت کریمہ نصیب ہوگی، اور مجھ سے پہلے جو اللہ کے اور نبی کے دیوانے جا چکے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوگی. اتنا پیارا سفر کوئی سفر نہیں ہوتا. یہ مت کہو واہ کربا، مصیبت مت کہو موت کو، یوں کہو واہ کربا. کتنی خوشی کا دن ہے. خرما روز کسی منزل جانا بے رویم، خرما روز کسی منزل جانا بے رویم، تا در میں کد شاداں و غزل خاں بے رویم. غزل پڑھتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، نظم دہراتے ہوئے، گنگناتے ہوئے ہم پہنچیں گے جہاں پہنچے. کہاں پہنچے؟ جہاں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کہا یہ موت اس کا نام ہے، اس پل کا، اس سفر کا نام ہے، کیا گھبرانے کا. لیکن بتاؤ یہ پیاری موت کس کو آئے گی؟ کس کو آئے گی پیاری موت؟ موت ایک تو اللہ والے کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا آخری وقت تھا. بھائی میں کچھ آخرت کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ طبیعت ادھر آوے تو کچھ بتایا جائے کہ وفاداری کس کا نام ہے. ابھی ڈائریکٹ میں کہوں کہ آپ گڑبڑ ہو سیدھے ہو جاؤ تو کہو گے اسی لیے کھلایا تھا کیا؟ یا تو ہی گڑبڑ کر دو. لیکن دل پہلے متوجہ کرو، دل بن جائے گا، زمین بن جائے گی، دانا پھر ڈالو گے، اس کے بعد کھیتی لہلہاتی آئے گی. میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، عجیب اللہ علیہ کان رجلا ولیا نجیبا. ان کے کچھ واقعات تھے وہ نہیں سناتا. ابھی ایک بات ان کا جب آخری وقت آ گیا، اب ان کو لگا کہ اب میں چل رہا ہوں. اب جب سانس رک جائے تو کہنے لگے ابھی میں مر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مر گیا. بیوقوف ہے کہنے والے. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا. ارے در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. شاعروں کو تو زیادہ ہی مزہ آیا ہوگا. ہمارے ساتھ میں رشید بھائی آئے، یہ بھی شاعری کرتے ہیں. جی کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. لیکن میں بتاؤں، بمبئی میں گھر کس کا ہوگا جس نے وہاں کچھ خرچ کیا ہوگا، پسینہ بہا بہا کے وہاں بنایا ہوگا. کتنی اپنی تمنائیں قربان کر کے، پیسے بچا کر کے، فضول خرچی سے بچ بچ کے وہاں بنگلہ بنایا ہوگا. وہ تو کہے گا نا کہ میرے اپنے گھر گیا. اور جس نے فضول خرچیاں کی ہوگی، پکوان اچھے اچھے پکوائے ہوں گے اور الٹے سیدھے خرچ کیے ہوں گے، جوئے سٹے میں اپنے آپ کو لگایا ہوگا، عیاشیوں میں، شراب نوشیوں میں اپنی زندگی کھپائی ہوگی اور پیسے برباد کیے ہوں گے، اس کا بھی کوئی بنگلہ ہوگا وہاں. پھر وہ کہے گا کہ بندہ اپنے گھر گیا؟ ارے وہ کہے گا جس نے قربانیاں دی. اب قربانیاں تو دل کی خواہشات کو قابو میں رکھنے سے ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا. ایک دوسرا اللہ والا کہتا ہے موت کو سمجھے غافل. لوگ کہتے ہیں موت آئی زندگی ختم. آپ پاگل ہیں جو یہ کہتے ہیں زندگی ختم. اور زندگی کی صبح ہو رہی ہے،
زندگی کی صبح اب ہو رہی ہے. کب؟ جب ادھر سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں. کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے، موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی ہے یہ شام زندگی. یہاں کی تو شام ہو رہی ہے لیکن اگلی زندگی کی صبح ہو رہی ہے. اور ایک تو اللہ والے ہیں، وہ تو اور بھی پیاری بات کہہ رہے، وہ بھی سن لیجیے. اتنی اچھی اچھی باتیں سنیں تو آپ کو بھی شوق ہو جائے گا کہ یار صبح میں بھی چلا جاتا تو اچھا ہے کہ نہیں بھائی. اتنی اچھی موت اگر آوے، جانے کا جی چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. اسی لیے متقی کی پہچان میں ایک بات یہ کہی ہے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، کہ اس کو یہاں رہنے سے زیادہ بے چینی وہاں کی شروع ہو جائے. یہاں کی زندگی کے مقابلے میں وہاں جانے کا شوق بے چین کر دے، سمجھ جاؤ متقی. اور جو کہے کہ نہیں 90 سال کا ہو گیا، ٹیڑھا دادا چل رہا ہے، پھر بھی موت کی بات سننے سے بھاگتا ہے، سمجھ جاؤ خطرے کی بات. ابھی بھی شوق نہیں ہوا اللہ کے یہاں جانے کا. اتنا دل لگا ہوا دنیا سے، کیا سوچ رہے ہو؟ کمر بھی دکھ رہی ہے پھر بھی اللہ کے یہاں جانے کا شوق نہیں ہوا. اللہ اتنا پرایا ہو گیا جس نے رب رب کہہ کر کے آپ کا سب کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی اس رب کو دل سے اب تک نہیں چاہتے. یہ بے وفائی ہے. بے وفاؤں کو اچھی موت نہیں آتی، اس کو تو روح خبیثہ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے ایتھا الروح الخبیثۃ کانت فی الجسد الخبیث. خبیث تیری زندگی، تیرا بدن بھی خبیث، تیری روح بھی خبیث. جمعہ نہ آتا تو نہاتے بھی نہیں، تو جمعہ نہ آئے تو نہاتے بھی نہیں. کہ بھائی امت میں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ سر نہیں ہلا رہے، میں بتاؤں. ابھی گشت کر کے مسجد میں لایا جائے تو کیا کہتے ہیں، مول صاحب کل سے آؤں گا. میں سمجھ گیا کل جمعہ ہے نا، کپڑے بدل کے آئیں گے، لیکن ابھی ناک میں پانی ڈال کے کبھی غسل کیا ہی نہیں. اور جو ناک میں پانی نہ ڈالے وہ اللہ کے گھر میں آنے کے قابل نہیں. سمجھ گئے؟ بیوی تو استعمال کرتے ہو لیکن اس کے بعد کی فیس ادا نہیں کرتے. صحیح غسل کرنا فیس ہے، آ کر کے فجر کی نماز پڑھنا فیس ہے. یا اللہ کیا عمدہ چیز عطا فرمائی آپ نے، دل باغ ہو گیا. کیا کریں آپ سر ہی نہیں لا رہے تھے تو کھل کے کہنا پڑا. کھا کے بھاگ جاتے ہیں ہوٹل سے، فیس ادا نہیں کرتے. ارے جس بستر پر یہ لذیذ کھانے ملے تھے، یہ لذتیں ملی تھی، اسی بستر سے اتر کر فجر کی 4 پڑھ لیتے تو شاید فیس ادا ہو جاتی. کیوں قاری صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ تو سر تو ہلائیے کچھ. اور تمباکو والا پان کوئی نہ کھائے. مسجد میں نمازیوں یہاں تک آتی ہے باتیں. جی سنیے، معاشرے میں یہ سب بھی چل رہا ہے. صرف چلیے ادھر آئیے، ابھی بات پکڑیے. کیا کہہ رہا تھا مولانا؟ سب بھول گئے، سب وہ فیس ادا کرنے مرزا تو کب سے جا چکے. کسی اور بزرگ نے کہا، ایک ولی نے کہا، موت کتنی پیاری چیز ہے. جی پھر میں حدیث کی طرف چلا گیا. خبیث کو خبیث موت آتی اور رجل حمید کو، اللہ کے پیارے کو اتنی پیاری موت آتی ہے کہ ملک الموت مرنے کے وقت کان میں آ کے کہتا ہے السلام یقرئک السلام. اوپر والا سلام، جس کا نام سلام ہے، وہ تم کو سلام بول رہا ہے. ارے بابا کوئی بہت بڑا زمانے کا بڑا انسان، ولی انسان آپ کو سلام بھیجوا دے تو آپ پورے گاؤں میں صبح شور کریں گے نہیں کریں گے؟ ارے 4 بجے سے پہلے اٹھ جائیں گے، جو ملے اس کو بتاؤ کہ آج تو حضرت کا سلام آ گیا. ایک شاعر کو کوئی تھوڑا سا شعر بن جاتا رات میں 2:30 بجے میں تو 2:45 بجے روڈ پر نظر آتا. کیوں؟ کوئی شاید سنگلاس کے لیے آیا ہوگا، اس کو تو سنا لو. یعنی بن گیا ایک شعر. اب وہ سنائے گا جبھی تو تعریف کرے گا. کیا بات کہی آپ نے، واہ مزہ، کیا بات کہی آپ. یہ اتنی
تعریف سننے کے لیے 2:45 بجے یہاں کھڑا رات میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ایسی ہی حال ہے. یہ انسان اسی کا نام ہے. ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ انسان جانور موٹا ہوتا ہے منہ کے راستے سے. ایک ولی کیا کہتے ہیں؟ جانور گدھا بیل بھینس یہ موٹے ہوتے ہیں منہ کے راستے سے کھا کھا کے, اور انسان موٹا ہوتا ہے کان کے راستے سے بڑی بڑی سن سن کے. قاری صاحب آپ نے جو نماز آج پڑھائی ہے میں تو پاگل ہو گیا. قاری عبد الباسط صاحب بھی اور سدیس بھی اگر آپ کی آواز سن لیں تو آپ کے پیچھے نیت بات نہیں موٹے ہوئے نہیں. قاری صاحب کو اسی لیے ہر 2 مہینے میں جبے بدلنے پڑتے ہیں. انسان موٹا ہوتا ہے کس راستے سے؟ سب کی بات ہے مولانا. یہ اصلاح معاشرہ کر رہا ہوں ابھی تو میں ڈھکی اصلاح کر رہا ہوں. تعریف جو کر دیتا ہے اس کے ہم دیوانہ ہو جاتے ہیں. ہر انسان اپنی تعریف سننے کے لیے بے قرار ہے. اس کے پیچھے دسیوں مفاسد ہیں, خرابیاں ہیں. ابھی ادھر مت جائیے تاکہ موضوع میرا سمٹا رہے, ہاتھ میں رہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا بولنا چاہیے مجھے بولیے. وہ اللہ والے کی بات کہہ رہا تھا اور ابھی حدیث بتا رہا تھا کہ جب کوئی نیک بندہ بستر پر مرنے کو ہوتا ہے تو ملک الموت جو آتے ہیں جنت کا خوبصورت ریشمی کفن لے کر آتے ہیں, خوشبو جنت کی لگا کر آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے میت دیکھ لیتا ہے, مرنے والا دیکھ لیتا ہے یہ آ رہے ہیں. بعض لوگ تو مرنے سے پہلے بتا بھی دیتے ہیں مہمان آ رہا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. بعض لوگ بول دیتے ہیں بیٹا مہمان آ گئے میں تو چلا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ, ان کا جب آخری سانس تھا تو ایسے دیکھ رہے تھے لیٹے اور کہا بیٹا یوسف, ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف, بیٹا یوسف آ مل لے ہم تو چلے. دیکھ لیا کہ آگے لینے والے, بیٹا آ مل لے ہم تو چلے. دیر تک سینے سے لگائے رکھا. مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت فقیر امت رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ یہ جو دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب نے, تو اصل میں دل میں ایک دولت تھی, ایک بے چینی تھی, ایک اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی, خزانہ تھا, نبی کی نسبت کا خزانہ, اللہ کی قربت کا خزانہ بیٹے کے سینے میں اڑیل کر کے چلے گئے. یوں کہا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی ہے کہ اوپر لگا دوں, اوپر لگا دوں. اے اللہ اندر میں پہنچا دینا تیرا کام ہے. اس حقیر عاجز نے اپنا کام کر دیا, اے رب قدیر تو اپنا کام کر دینا. اس کے بعد تو حضرت مولانا یوسف صاحب وہ چمکے اور تبلیغ سے وہ لگے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت مولانا الیاس صاحب ابو بکر تھے تو مولانا یوسف صاحب ہمارے فاروق اعظم تھے. ایسی پیاری موت آتی ہے میرے بھائی, ایسی آتی. موت کا فرشتہ کہتا ہے اللہ تم کو سلام کہہ رہا ہے, یہ سویا ہوا ہے. بھائی بات بالکل نہیں, موبائل بند, ورنہ موت آ جائے گی تو ہی موبائل میں چلے جاؤ. جی کیا کہہ رہا ہوں مولانا, موت کا فرشتہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ سلام کہہ رہا ہے. تو یہ مرنے والا بے چین ہو جاتا ہے بستر پر اور بے چینی کے ساتھ کہتا ہے ہائے ہائے اس گنہگار پر رب کریم کا اتنا کرم, رب کریم کا اتنا کرم کہ مجھے سلام بھیج رہا. میں تو سمجھا تھا کہ میں اس کے رجسٹر میں کسی گنتی کا نہیں, میں نے ایک سجدہ بھی ڈھنگ کا نہیں کیا, کبھی 2 رکعت پوری ڈھنگ کی نہیں پڑی, کبھی یہ غائب وہ غائب, یہ ٹیڑھا وہ ٹیڑھا, کل صحیح تو وضو کی مسواک ہی غائب ہے, وضو کی بسم اللہ ہی غائب ہے. کیا میں نے ڈھنگ سے کیا, لیکن اس کا کرم, رب کریم کا کرم, سلام بھیجنا مجھ کو اس نے یاد کیا, آخری لمحے میں خوش کر دیا اس نے. رب ہو تو ایسا,
اے ملک الموت، اب میت مرنے والا کہتا ہے اے ملک الموت، میں رب کے سلام میں کیا بولوں؟ ابا کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا تھا، دوست کے سلام میں بھی یہی کہتا تھا، اگر یہی میں اس رب کریم کے جواب میں بھی کہوں تو اس کے اکرام کے خلاف ہے؟ لے جاؤ میری جان، سب سے قیمتی چیز میرے پاس ہے، اس رب کریم کے سلام کے جواب میں پیش کر دو۔ تو کہتے ہیں ملک الموت کی ہم تو یہی بلوانے اور یہی کہنے اور یہی لینے آئے تھے، بہانہ یوں بنایا گیا سلام اسی کو کہا۔ اس کے بعد پھر کام میں اور کہتا ہے یا ولی اللہ، ارے ولی کہہ دیا، گاؤں میں کسی نے ولی نہیں کہا، آج مرنے والے کو موت کا فرشتہ ولی کہتا ہے، یا ولی اللہ قم، یہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اٹھو اٹھو یہاں سے، فخرج، چلو یہاں گرمی آتی ہے، مچھر آتے ہیں، ٹھنڈی لگتی ہے، نیند لگتی ہے، بیان ہوتا ہے پھر بھی ہم سوتے رہتے ہیں، چلو یہاں سے، ڈکارتے رہتے ہیں، اور کبھی سر کھجلاتے ہیں تو کبھی پگڑی اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ بھی کرتے ہیں، یہ کھجلی کی جگہ ہے۔ یا ولی اللہ قم، اے اللہ کا ولی اٹھ یہاں سے، یہ دنیا ہے مچھروں کا گھر، بیماریوں کا گھر، بخاروں کا گھر، ٹینشنوں کا گھر۔ کیوں بھائی ٹینشن ہے؟ کیوں؟ جوان دکھتا ہے، کیا صحت اللہ نے دی ہے، لیکن پیسے کا ٹینشن ہے، لڑکی کا ٹینشن ہے، کوئی مل ہی نہیں رہی، مولانا نہیں ملتی کتنوں۔ ہاں ابھی آج ہی اسدآباد میں بیٹھا تھا تو فون آیا، لڑکی کے لیے ایک صاحب پریشان ہے، وہ مفتی صاحب تھے، کہنے کوئی مجھ کو دے ہی نہیں رہا۔ نہیں سمجھتے؟ آج یہ امت کا یہ بھی معاشرے کا بگاڑ ہے، ہم مفتی صاحب کو بعد میں دیتے ہیں، جب کہیں نہیں ملا تو دے دیا، لے جاؤ مفتی صاحب، چائے بنائے گی، آپ نماز پڑھانے کا، دال روٹی کھانے کا، ورنہ سب پہلے انجینئر ڈھونڈتے، ڈاکٹر ڈھونڈتے، ماسٹر ڈھونڈتے، بنگلہ دیکھتے، صحیح کہ نہیں؟ دو رشتے آتے نا تو ہم بے انصافی کرتے ہیں جی، اور کہتے ہیں ہم نبی کے وفادار ہیں، یہ ہوں اور مسور کی دال۔ عزتیں چاہتے ہو، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، نبی کی صحبت میں جگہ چاہیے، نبی کی جنت میں جگہ چاہیے، یہ تمنا، یہ آرزو۔ ارے فیس تو ادا کرو، بل تو ادا کرو، حوصلہ تو دکھاؤ، وفاداری کا حوصلہ دکھاؤ، نبی کے ساتھ وفاداری کا حوصلہ دکھاؤ۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم، بیدار دل دکھاؤ۔ دل ہی نے تو سب ناش کیا، کہتے ہو دل ہے، مانتا نہیں ہے۔ ارے کیوں نہیں مانتا رے؟ دل ہے کہ مانتا نہیں، کیوں نہیں مانے گا؟ باتیں بہت اس میں بکھر گئی اور سب معاشر کی طرف جا رہی ہے، اس لیے میں چھوڑ دوں تب بھی سمجھو کہ کہہ دیا۔ کیوں بھائی اس لڑکی سے کیوں نکاح کیا انہوں نے؟ اس کو سمجھایا گیا وہ آوارہ ہے، وہ اس کو بھی فون کرتی ہے، اس کو بھی فون کرتی ہے، تو کیا کہتا ہے دل میرا مانتا، کیا کروں؟ ارے وہ کسی کام کی نہیں ہے، آئے گی تو تیرا کمایا ہوا لٹا دے گی۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، آنکھیں کھولو تو بتاتا ہوں، میں نے خود دیکھا، تھک کر تو میں آیا، امید یہ لوگ نکالتے۔ آپ پہلو بدلیے، ہاتھ ہٹائیے، نیند کو بھگائیے۔ میں تو بے موڈ تھا لیکن موڈ بن گیا۔ سناؤں آپ کو شعر؟ وہ لڑکی مولانا جو اپنے حسن و جمال کی حفاظت کر نہیں سکتی، اتنا اس کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے، کیا تمہاری اولاد کی، تمہارے مال کی حفاظت کرے گی؟ تمہارے گھر کی حفاظت کرے گی؟ اجاڑ کے رکھ دے گی، مگر تم کہتے ہو میں اسی سے کروں گا۔ اس کو ایک شاعر نے کہا ہے، سنے تو کہوں؟ کہتا ہوں، شاعر کہتا ہے جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا۔ آنچل جانتے ہیں یہاں کے لوگ؟ آنچل کس کو کہتے ہیں بچوں؟ بولو۔
ارے سر پر دوپٹہ جو ہوتا ہے اسی کو آنچل کہتے ہیں. وہ لٹکا ہوا ہے تو دوپٹہ ہے, سر پر پڑا ہے تو آنچل. ہو گئی بات جی. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. اتنا سا دوپٹہ, اتنا سا بال, ایک بالشت میں اس کا کل بال, وہ کمبخت چھپا کے نہیں چلتی, بچا کے نہیں چلتی, بلکہ دکھا دکھا کے انگڑائیاں لے کے چلتی ہے, ہواؤں میں اڑا اڑا کے چلتی. دو چار بال لٹکتے رہتے ہیں. کسی چھوٹے نے پوچھا بڑے سے, ابا جان یا چچا جان, یہ کیا دو چار بال لٹکتے رہتے ہیں, کیوں نہیں اس نے باندھ لیا؟ کہا یہ مسکال دیتے رہتے ہیں. کیا معلوم, سمجھ رہے معاشرہ؟ ارے غیروں میں نہیں ہے مولانا, یہ اپنے یہاں بھی ہے. غیر کی کون سی بری رسم ہے جو اپنے میں نہیں آئی؟ غیروں نے 70 قسم کے سر کے بال کٹوانے شروع کیے تو نوجوان نے دکان کھول لی, میں بھی ایسی کاٹوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چھرا چل رہا ہے. میرے نبی نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قصد, اللہ کے نبی نے ایسے الٹے سیدھے بال کٹوانے سے منع فرمایا تھا. کہیں چھوٹا کہیں بڑا, اور آج یہاں سے کاٹ دیتے, یہاں ٹوپی نما بنا لیتے. ارے کالی ٹوپی بازار میں نہیں بکتی. یہ مردوں کا حال ہے, عورتوں کا حال بھی وہی ہے. جس سے آنچل بھی نہیں, ذرا دوہرا دیجیے کیا کہا مولانا؟ جس سے آنچل بھی نہیں سنبھالا جاتا. جس سے آنچل بھی نہیں. عورتوں کی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں مولانا, اصلاح معاشرہ پر بول رہا ہے کہ نہیں؟ نماز پر بولو نہیں بولو. اچھا سنیے, مولانا بچے کہیں گے کہ مولانا کیسا ہے, تو مسجد میں آنچل کی بات ہے. مولانا قرآن میں تو آنچل ہی نہیں, آنچل والے کے اوپر پوری سورہ اتار دی, سورۃ النساء. بے شک بے شک بے شک. سورۃ النساء جی. تو میں نے تو صرف آنچل کو ہاتھ لگایا ہے, وہ بھی وضو کر. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا. کس سے شادی کرو گے؟ ایسی کرو گے جس کا سر کھلا رہتا ہے. بولو نوجوان, نہیں, پردے والی سے کرنا. مومنات, محسنات, غافلات, قانتات, حافظات, عابدات, صالحات, اور کیا ایسی بھولی بھالی عورتوں سے شادی کرو جن کا رشتہ آگے جا کر حضرت عائشہ اور فاطمہ سے جڑ رہا. ایسی عورتوں سے کرو جو روڈ پر بال دکھاتے ہوئے پھرتی ہیں اور سینہ کھول کے چلتی ہیں اور ہونٹوں کی لالیوں سے لوگوں کے دلوں پہ حملہ کرتی ہے. ایسی واقعات سے شادی کرو گے, ایسی بے حیا سے شادی کرو گے, اللہ کی قسم سوئے گی تمہارے بستر پر, ہاتھ دے گی کسی اور کا. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. تیرے اولاد کو چوروں میں, ڈاکوؤں میں شامل کر دے. امید مت رکھنا کہ حافظ قرآن بنے گا, محدث بنے گا, مفسر بنے گا. کسی بچے کے مستقبل میں بننے میں ماؤں کا بنیادی دخل ہوتا ہے. باپ بے دخل نہیں ہوتے, لیکن ماؤں کا بنیادی دخل ہوتا ہے. حمل کے زمانے میں جیسی سوچ ہوگی عورتوں کی, حمل کے زمانے میں جیسے بول ہوگے عورتوں کے, جیسے کام و کردار ہوگے عورتوں کے, بیٹا ویسا ہی بنے گا. اگر دعوت کی باتیں, تلاوت کی باتیں, دعاؤں کی باتیں, اللہ اللہ کی باتیں کرتی ہو, کرتے ہو, کان میں آتی ہیں ایسی باتیں, یاد رکھو آپ کا بچہ کسی بھی ماحول سے متاثر ہو کر خراب نہیں ہونے والا. ہندوستان میں آپ نے نام سنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کا نام ولی اللہ نہیں ہے, ان کا نام تو قطب الدین ہے. لیکن پوری دنیا کیا نام جانتی ہے؟ شاہ ولی اللہ. ولی اللہ نام کہاں سے پڑ گیا؟ ماں کے پیٹ سے پڑا. کہاں سے پڑا؟ ماں کے پیٹ سے. لکھا ان کی تاریخ میں
کہ جس زمانے میں یہ ماں کے پیٹ میں تھے شاہ ولی اللہ صاحب، ایک مرتبہ کوئی فقیر آیا مانگنے والا، تو گھر میں کچھ تھا نہیں، ایک سوکھی روٹی تھی بچی ہوئی. تو ان کی اماں نے کہا، جن کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا کہا، ایک ہی روٹی ہے، اپنے بھی کھانے کا کوئی انتظام ہے نہیں، ایک کام کرو، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے تو کچھ تو دے دو، اس کو آدھی کر دو، آدھی گھر کے لیے رکھ لو اور آدھی اس کو دے دو. جب خادمہ لے کر جانے لگی آدھی روٹی، تو شاہ ولی اللہ کی اماں کے پیٹ سے آواز آئی، اماں کے پیٹ سے آواز آئی کہ سوچو تو صحیح، اللہ کے نام پر دینا ہے پھر بھی آدھی روٹی. پیٹ سے آواز آئی، کیا اللہ کے نام پر دے رہی ہو پھر بھی آدھی روٹی، آدھی بچا لے تو. یہ پیٹ کا بچہ بول رہا ہے. لوگوں نے سنا، یار یہ بچہ بول رہا ہے پیٹ سے، ابھی سے پیٹ سے باہر آیا نہیں، بول رہا. اسی وقت لوگوں نے لکھ دیا کہ آنے والا اللہ کا ولی بنے گا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ولی اللہ. اصلی نام تو خود قدی ہوتا ہے، لیکن تمہارا بھی تو اصلی نام کچھ ہے، لیکن لٹو لٹو کہہ کے پکارتے ہیں، لٹو چاچا، الو چاچا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب جو سب باتوں میں سبق ہے معاشرے کے بنانے کا. کریں گے سب جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. ارے حمل والیوں، پیٹ میں بچے والیوں، جس زمانے میں تمہارے پیٹ میں بچے اللہ بنا رہے ہیں، کم سے کم اس زمانے میں تو کچھ وفاداری دکھا دو، اس زمانے میں بندگی ہونے کا ثبوت دے دو، اس زمانے میں کچھ تلاوتیں بڑھا دو. کچھ نہیں، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، وضو کا موقع نہیں ملتا. اللہ اللہ کا لفظ بولنا تو آتا ہے، اس کے بولنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. کہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دیکھو پیٹ پر کیا اثر ہوتا ہے، پیٹ کے بچے پر. اللہ کی قسم، آج اگر آپ عظمتوں کے ساتھ طارق جمیل کو سنتے ہیں، عظمتوں کے ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام سنتے ہیں، عظمتوں کے ساتھ اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مدنی وغیرہ کا نام سنتے ہیں، تمہارا بچہ بھی ایک دن اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ عظمتوں کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں اس کی آواز سنیں گے. لیکن چاہتے سب ہیں کہ ہوں اور یہ سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب صحیح، کچھ تو کرو. آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے عورتوں کو سکھا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کرو نا، تاکہ کان اس کے پیٹ میں آواز جائے تمہاری. جی اچھا، آپ تھوڑا سا آئیے. وہ شعر میں نے چھوڑ دیا کہ اتنا پیارا شعر ہے کہ صبح آپ کو مرنے کا جی چاہنے لگے. جی جی میں نے کہا کتنی اچھی موت آتی ہے. موت کا فرشتہ آ کے پہلے تو سلام کہتا ہے، لیکن وفاداروں کو، بے وفاؤں کو نہیں. نام ہے محمد اور کام ہے شیطان جیسا، ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا، بد کرداروں جیسا. اور پھر چاہتے ہو کہ ہماری موت آئے تو بلال حبشی جیسی آگے. این خیال استو محال استو جنون، ہم خدا خائیو ہم دنیا دوں. این خیال استو محال استو جنون. جنون کی باتیں ہیں، کچھ کرو بھائی. صابن نہیں لگاتے تو چہرہ نہیں چمکتا، اعمال نہیں بناؤ گے تو انجام کیسے بنے گا؟ نہاتے ہو صابن نہیں لگاؤ تو فرق معلوم ہو جاتا. پچھلے ہفتے تو آپ بہت چمک رہے تھے، آج تو ایسے ہی چلے آئے. لگتا ہے کہ صابن کی دکان بند تھی. اتنے سے بھی سے سمجھ جاؤ دکان بند تھی، مگر چہرے نے بتا دیا کہ دکان بند تھی. تو ایک اللہ والے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کو جو مرنے میں مزہ آیا یا آ رہا ہے یا سوچ کے ہی آ رہا ہے، اس کا تصور کر کے کسی نے نقشہ کھینچا ہے. کیا کہا کہ آج عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان پر ہیں، ان کی موت نہیں ہوئی. ایک اور ہے حضرت خضر علیہ السلام،
ایک گروہ محدثین کا کہتا ہے کہ بلکہ صوفیہ کا زیادہ اس میں حصہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کی بھی موت نہیں ہوئی۔ چلو مان لو کہ دو کی نہیں ہوئی، کون؟ حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت خضر۔ تو شاید انہیں کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہے مزہ جو موت کا، مزہ جو موت کا عاشق کبھی بیاں کرتے، اللہ کے عاشقین، مزہ جو موت کا عاشق کبھی بیاں کرتے تو مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ یا اللہ میرا نمبر کب آئے گا؟ ہمارے یہاں ایک عالم تھے، بڑے عالم تھے، 20 سال سے 10 سال سے سب حساب کتاب صاف کر کے بیٹھے تھے، کہتے تھے یار کب آئے گی؟ کیا کہتے تھے؟ بیٹا کب آئے گی؟ لگتا ہے میری پرچی کہیں دب گئی ہے، شوق میں بیٹھے تھے۔ میرے دادا ہی کا قصہ، اللہ ان کو کر کے رحمت فرمائے، 10 سال سے انتظار کر رہے تھے، مگر وہ تو اپنے وقت پر آئے گی۔ کہا بیٹا میں نے سب صاف کر دیا، کیا لینا کیا دینا، ایک دم تیار بیٹھا ہوں، کب آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ شوق ڈالے۔ اسی کو شاید کہتا ہے کیا مزہ جو موت کا عاشق کبھی بیاں کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ اب اس کے ساتھ ایک شعر اور بھی سن لیجئے، ایک اور اللہ والے کہتے ہیں دل بنانا ہے تو اللہ والوں ہی کی باتیں سننی پڑے گی، اور دل جب بنے گا نا تو چہروں پہ داڑھیاں آ جائیں گی اور بالوں کی کٹنگ صحیح ہو جائے گی اور لگی ہوئی منہ سے شراب چھوٹ جائے گی، زنا سے نفرت ہو جائے گی، غیروں کسی زندگی گزارنے پر آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے۔ نہ مانے تو ان کی شکل بنا کر دیکھ، ان لم تکونوا صالحین فتشبہوا، اگر تم صالح خود نہیں ہو پھر بھی صالح کی صورت اختیار کر کے دکھاؤ۔ فإن التشبہ بالکرام صلاح، ان کے ساتھ اگر مشابہت اختیار کرتے ہو یہ بھی ثواب اور نیکی سے خالی نہیں۔ تو ایک اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ ایک اللہ والے کہتے ہیں اصل میں تھوڑا لفظ ٹیڑھا ہے تو آپ کو اوپر سے نہ جائے اس لیے پہلے سے ماحول بنا رہا ہوں۔ نزا کا ایک لفظ آئے گا، نزا کہتے ہیں جب روح نکلتی رہتی ہے، بھائی بوتل رکھ دو، یہ سب ادب کے خلاف ہے، پیاس سب کو لگتی ہے۔ وقت نزا آئی تجلی، کیا تھا؟ وقت نزا آئی، پینے میں لگیں گے تو خاص سنیں، سب کو سننا واجب ہے کہ نہیں؟ وقت نزا آئی تجلی، روح جانا کی نظر، نزا کہتے ہیں موت کی حالت۔ تو موت کے وقت میں ہمیں اللہ کی محبوب کی شکل نظر آ گئی، چاہے اللہ کی کہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہو، اور بتاؤ کہ اگر ایسی کسی کو موت آ گئی اس سے بہتر مقدر کس کا ہوگا کہ ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پرنور آنکھوں کے سامنے۔ اس سے اچھی رات نہیں ہوتی جس رات میں اللہ کے نبی کا دیدار اور زیارت نصیب ہو جائے، اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہوگی جس موت کے ٹائم پر پیغمبر مصطفیٰ کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب آمین۔ اور یہ نصیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ آئیے اس کو بھی ہم پورا کر دیجیے۔ امام بخاری کا جس رات میں انتقال ہوا وہ عید کی رات تھی، رمضان پورا ہوا، عید کی رات، انعام کی رات، گویا اللہ انعام دینے کے لیے بلا رہا، عید کی رات میں انتقال ہو رہا۔ اس انتقال کے وقت میں رات ہی میں ایک محدث ان کے زمانے کے خواب دیکھتے ہیں، شیخ عبد الواحد الطوابیسی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، خواب میں بتاتے ہیں صبح میں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی ایک جگہ کھڑے ہیں اور چند صحابہ بھی ساتھ میں ہیں اور کوئی راستہ ہے وہاں کھڑے ہوئے، میں نے پوچھ دیا خواب میں وما وقوفک ہونا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہاں کیوں کھڑے ہیں، کس کا انتظار ہے؟ کہنے لگے آج ملک الموت امام بخاری کی روح لانے کے لیے گئے ہیں، ہم انہی کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ کیا مزہ، ہائے ہائے ہائے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسل نہیں، دارو رسل کا ہر ایک کو نہیں ملتی بننا ہے، کچھ بننا پڑے گا، وفادار بننا پڑے گا۔ اسی کو ایک صاحب کہتے ہیں کہ وقت نزا آئی تجلی، روح جانا کی نظر، موت سمجھ
کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا. موت سمجھے تھے جسے وہ شربت دیدار تھا. ناشتہ رکھا ہوا تھا, پیاس بھی لگی تھی, لیکن وہ جس سے میرا چل رہا تھا نا وہ نظر آ گئی, سارا شربت بھول گئے. بات نہیں سمجھ آئی. وہ کھڑکی سے نظر آ گئی تو شربت بھول گئے, اٹھ کے جلدی سے بڑھنے لگے, گلاس گر گیا. یعنی کہ اس لذت سے زیادہ اس میں لذت محسوس ہوئی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اسی کو شاعر کہتا ہے, کیا کہتا ہے, وقت نزا آئی تجلی روئے جانا کی نظر, موت سمجھے تھے جسے وہ شربت دیدار تھا. اتنی پیاری موت اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. بعد میں چلے گی کھسکتے کھسکتے موت کی طرف. اور یہی تو اصل ہے. میں نے بات اٹھائی تھی کہ آخر ایک دن مرنا ہے کہ نہیں, بتاؤ منہ دکھانا ہے کہ نہیں. منہ کیسے دکھاؤ گے؟ کالے بھی اٹھیں گے کچھ, سفید بھی اٹھیں گے کچھ. کردار کالے بنا کے جاؤ گے, اللہ دفتر کھولنے سے پہلے ہی چہرہ تمہارا ایسا کالا کلوٹا کوئلہ بنا دے گا کہ دفتر نہیں بھی کھلا تو امت کہہ دے گی کہ بے حیا, بدماش, بد کردار, چور, ڈاکو, زانی, شرابی آ رہا ہے. اور کچھ کا چہرہ اللہ تعالیٰ ایسا منور, نورانی, گورا, چٹا, پرکشش بنا دیں گے کہ نورانی چہرہ دیکھ کر کے پورے محشر کے لوگ کہیں گے کوئی خدا کا ولی آ رہا ہے. جس نے دنیا میں اپنی لذتیں قربان کی ہوگی, نیتیں قربان کی ہوگی, تمنائیں قربان کی ہوگی, عیاشیوں سے بچا ہوگا, بدماشیوں سے بچا ہوگا, شادی کے فضول اخراجات سے بچا ہوگا, زنا سے بچا ہوگا, کئی دعوتیں اس کو گلابی چہروں کی ملی ہوگی مگر اس نے لات مار دیا ہوگا اللہ کے خوف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اس گلی کا رخ نہیں کیا ہوگا. ایسے لوگوں کو یوم تبیض وجوہ, چہرے روشن بنیں گے پھر وہ اٹھایا جائے گا. اب کچھ وہ ہوں گے جو گلی گلی پھرتے ہوں گے دیدار کے لیے. کوئی کھڑائے گرے تو میں بہانے سے ہاتھ بڑھاؤں اور اٹھاؤں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیم بذات الصدور میں ہوں, کتنے بھی نخرے کر لو لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ دل میں کون سے جذبات انگڑائی لے رہے تھے. مجھے پتا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے, اس کو دفتر کی ضرورت نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ ہم نے جو بال کاٹ لیا, ہمیں انگریزوں کی اور غیروں کی, مغرب کے لوگوں کی, عیاشوں کی, بدماشوں کی, فجار کی محبت نہیں ہے تو شوق میں کر لیا. شوق کس کو کہتے ہیں؟ محبت کے اوپر کے درجے کا نام شوق ہے بھیا. شوق جب غالب ہو جاتا نا, محبت غالب آ جاتی تو وہی شوق بن جاتی. اس کے بغیر چین نہیں آتا, اس کے بغیر چین نہیں آتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسے کہا تھا کہ ہمیں پینٹ پسند نہیں ہے لیکن پہن لیتے ہیں. کہا جھوٹ کہتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں. اگر وہ پسند نہیں ہوتا تو تم درزی کیا جاتے ہی نہیں. کیسا بناؤ؟ آج جو ہم بالوں کی کٹنگ اور ہاتھ میں کیا باندھتے ہیں, ڈورا. ارے کیا باندھتے ہیں, ڈورا. یہ کہاں سے آ گیا ڈورا؟ گھڑی نہیں ہے آپ کے پاس, وہ باندھ لو نا. یہ ڈورے کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ کیا نبی کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ ابو جہل نے کم تکلیف پہنچائی تھی, ابو لہب نے کم ستایا تھا. جب غار حرا سے میرے نبی تعلیم لے کر کے آئے, اقرا کی آیتیں لے کر کے آئے, سب لوگوں کو جمع کیا. یا ایھا المدثر کے نزول کے بعد, قم فانذر وغیرہ کی آیتوں کے آنے کے بعد جب سب کو جمع کیا تو پہلے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا, جس میں ابو لہب بھی آپ کا چچا ہوتا تھا, اس کو بھی, ابو طالب کو بھی, اور فلاں کو, یہ سوچ کر کے کہ گھر کے آدمی ہیں کچھ ساتھ دیں گے. لیکن کمبخت وہی ابو لہب کہتا ہے محمد یہی ایک کام رہ گیا تھا, سب کو آواز دے کے جمع کر لیا, تیری بربادی ہو محمد. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن مجید میں ابو لہب کے خلاف ایک سورہ اتار دی, تبت یدا ابی لہب. گھر کا آدمی جب کچھ کہتا ہے زیادہ دکھ ہوتا ہے. ابو جہل دور کا تھا, مانا کہ اس نے زیادہ ستایا. ابو لہب گھر کا تھا, اس نے جب کہا تو میرے نبی کا دل چھلنی ہو گیا, قرآن کو رہا نہیں گیا. قرآن مجید میں ایک سورہ آ گئی, تبت یدا ابی لہب. میں پوچھتا ہوں آپ سے, کلمے والے نبی کے گھر کے ہیں کہ نبی کے پرائے ہیں؟ گھر کے. میں بولو
اب ذرا بولو، یہ سنجالی والے یا ہم ٹوپی والے، مسجد والے، منبر و محراب والے، نبی کی دی ہوئی امانتوں کو سنبھالنے والے، ہم نبی کے گھر کے ہیں کہ نبی کے غیر ہیں؟ نبی کے گھر کے۔ اب بتاؤ، ہماری طرف سے الٹی سیدھی باتیں آئے گی تو نبی کا دل زیادہ دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ غیر شراب پیتا ہے، غیر حرام کھاتا ہے، اتنا نہیں دل دکھے گا جتنا کلمے والا شراب پیے اور حرام کھائے تو نبی کا دل دکھے گا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے میرے بھائیوں، کہتے نماز میں جی نہیں لگتا، کہتے زکات دینے کا جی نہیں چاہتا، بہت بھاری لگتا ہے۔ اصل بات یہ ہے نا، سب کڑیاں جڑی رہتی ہیں، کڑی سے کڑی جڑی رہتی ہیں۔ پیسہ جب غلط انسان کھاتا تو دو بڑی نحوستیں اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب پیسہ غلط کھاتا ہے، غلط کماتا ہے، غلط برتتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، کھانے میں صرف کھانا نہیں ہے، ایک ہم یہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں کہ حرام پیسہ کھا نہیں سکتے لیکن مکان بنا سکتے ہیں، لون کا پیسہ روٹی میں تو نہیں کھا سکتے لیکن کلر کرا سکتے ہیں۔ غلط ہے، یہ خود اسی حرام کی نحوست سے اب تک آپ صحیح کو سمجھ نہیں سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور کسی مفتی کیا جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ حلال کھاتے اور دل کے اندر میں نورانیت ہوتی تو ضرور کسی مفتی کیا جاتے اور تم اپنی کھٹک پیش کرتے کہ یہ پیسہ گھر میں رنگ روغن میں بھی لگا سکتا ہوں یا نہیں، میں خود ہی مفتی بن جاتے۔ کھا تو نہیں سکتے لیکن گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکتے، یا چرا چرا کے پیٹرول ڈلواؤ، کہیں اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، ٹکرا دینے کسی طرف سے سب نکل جائے گا ایک مرتبہ، پھر 75 لاکھ بھی لگاؤ گے تب بھی گھٹ کم پڑ جائے گا، یا تو چلے ہی جاؤ گے یا 1 کروڑ لگا کے بچو گے۔ حرام سے بچو، حلال پر آ جاؤ۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، من ترک شیئا اتقاء للہ، جو کوئی چانس چھوڑ دے وے اللہ سے ڈر کر۔ چانس تھا کمائی کا، بینک کی ملازمت تھی، کتنا ملتا، حرام ملازمت تھی، چانس آیا لیکن چھوڑ دیا، اور یہ چانس صرف پیسے کا نہیں، تو میں پیسے کی بات چلی تو کہہ دیا، اور بتاؤ چانس آیا اس کی مسکراہٹوں کا، نہیں سمجھ رہے، وہ چانس سے مل گئی تھی، خود ہی اس نے مسکرا دیا، کیا بغیر کرایہ کے اس نے سواری پر بیٹھا لیا، کیا چلے جاؤ گے؟ سوچو گے نا آخر یہ گاڑی کس رخ پہ جا رہی ہے، کہیں جا کر کے دریا میں کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک نہ دے، نہیں بھائی پوچھو گے تو نہیں پوچھو، تو اس سے بھی تو پوچھو بھی، جس نے مسکرا دیا اس سے بھی تو پوچھو۔ حدیث میں فرمایا گیا، من ترک شیئا اتقاء للہ، جو کوئی چانس پائے غلط کا وہ چھوڑ دے نہ کرے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس سے بہتر اس کو نصیب فرمائے۔ اس لیے غلط کمائی کا چانس تھا، چھوڑ دو، دیر سویر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، یعنی پیسوں میں گنتی کے اعتبار سے بھی زیادہ اور سکون کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوگا۔ کئی لوگ تو زیادہ کماتے ہیں لیکن بے چینیوں کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ، نہیں سمجھا، الجھنوں کے ساتھ، مقدمہ بازیوں کے ساتھ، کمانے کے لیے مقدمہ بازی، کمانے کے بعد مقدمہ بازی، یہ عافیت والا پیسہ نہیں ہے۔ عوضہ اللہ خیرا منہ، حق تعالی شانہ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے۔ اور نوجوانوں سنو، اگر تم کسی گلابی چہرے کو دیکھ کر، دیکھے جانے والے چہرے اور سینے کو دیکھ کر دیکھنے سے بچ جاتے ہو، چانس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ تمہارے گھر کی بیمار بیوی کو تمہاری نگاہ میں اتنی خوبصورت اور لذیذ بنا دے گے کہ تم دیوانہ اس کے ہو جاؤ گے، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی میرے حضرت اب مجھے زیادہ کیوں چاہنے لگے۔ صحیح ہے کہ بالکل صحیح ہے، کہ کیا بات ہے، ہمارے حضرت تو پہلے آتے تھے سلام دعا کر کے چلے جاتے تھے، اب تو پوری کہانی اسٹوری شروع کر دیتے ہیں، تیری میری بات چلی کہاں۔ یہ بتاؤ
چلی کہاں سے؟ وہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں ایک شادی میں پلیٹ لگا رہی تھی، تیری نانی وہاں آئی تھی۔ اب دیکھو پرانی باتیں چل رہی نہیں چل رہی؟ حافظ صاحب غیرت کیا چلتی ہے جی؟ تو بھی پوچھتی ہے تیرا کیا ہوا بھائی، تم تو ایڑے کی طرف پھرتے تھے، کیسے جڑ گئے؟ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تیرے دادا کے بازو میں، میرا سجدہ ان کو اچھا لگا۔ یہ تو پہلے ایسا تھا بابا کہ نماز کی بنیاد پر شادیاں ہوتی تھیں، یہ بھی معاشرے کا ایک ناسور ہے کہ مولویوں کو لڑکیاں نہیں ملتی ہیں بابا، مولوی کو تو بہت لوگ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، عمر پوچھتے رہتے ہیں حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا سال نہیں بتا رہا کتنی۔ معاشرہ دیکھو صحیح بتا رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں، من ترک شیئا اتقاء للہ، جو کوئی اللہ سے ڈر کر چانس چھوڑ دے، چانس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، جگہ جگہ چانس۔ مثلا آپ کہیں تاجر ہیں، چانس ہے کہ یہ آیا ہے بیوقوف ہے، اس سے 100 روپیہ زیادہ لے دو، اس کو کچا مال دے دو، چانس نہیں سمجھا؟ یہ ٹرین پر میرا ماموں ہے، چانس سے فائدہ اٹھا لو، بغیر ٹکٹ کے چلے جاؤ۔ آپ ایسے چانس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اللہ سے ڈر کر آپ کو جو کرنا صحیح ہے وہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں وقت پر تمہیں 2-4 نقصان نظر آئے گا، لیکن 2-4 ہزار 2-4 کروڑ کا نفع جب دینے پہ آؤں گا، لوگ کہیں گے کیا بات ہے کہ چھت بھاگ کے آ رہا ہے اور جس مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بنتا جا رہا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مولانا، گھی کھانے کے بعد مغرب میں کھانا کھایا اور ابھی طاقت نہیں آ جاتی، ابھی تو کھانا کھایا نا مغرب میں گھی والا، کیا طاقت اس کی نہیں؟ یہ تو پہلے کی طاقت ہے جو چل رہی ہے۔ آخر گھی اپنا اثر دکھانے میں بھی ٹائم لیتا کہ نہیں لیتا؟ تو تم دعاؤں میں اور اس میں نیکیوں میں، دینی اعمال میں، دینی وعدوں میں فوراً کی بات کیوں کرتے؟ اللہ کی بنیاد پر چھوڑو حرام کمائیاں، دیکھو حلال سے آپ کا بنگلہ تیار ہو جاتا ہے نہیں؟ لیکن نہیں، ہم عجول ہیں، خلق الانسان عجولا، عجلت والے، ہم کو ابھی چاہیے بننا، وہ حرام سے بنے کہ حلال سے بنے، ابھی چاہیے۔ من ترک شیئا، جو کوئی چھوڑ دے چانس کو۔ کالج میں پڑھتے تھے اور وہاں کسی سے لو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لو لگ گیا۔ ارے ایک جگہ لو لگاتے، کہاں پر؟ اللہ سے، لیکن وہ کالج میں ہاتھ پر ہاتھ مار کے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا تیری ہتھیلی جیسی مجھے کوئی ہتھیلی نہیں، مارو کبھی چوٹ نہیں۔ ایسے شادی کرو گے تو یاد رکھو آج ہتھیلی کو پیٹ رہی ہے، کل اس کے لات ہوں گے، تیرا سر ہوگا۔ اور اگر اس کی ساری خواہشوں کے باوجود تم نے کہا نہیں میں تو کسی متقی سے شادی کروں گا، یاد رکھو ایسا خوشگوار انسان ملے گا رشتے میں کہ آپ کو اسی دنیا میں جنت کا مزہ ہے۔ یہ معاشرے کی کمزوریاں۔ میں نے بیچ میں ایک بات کہی، اب بیان کے بعد پوچھو گے، میں نے کہا حرام کمائی کی 2 نحوست ہیں۔ ایک نحوست یہ ہے کہ آپ کو نیک اعمال کا کبھی بھی مزاج نہیں ملے گا، نہیں بنے گا۔ حرام کھا کر نیکی کا مزاج کبھی نہیں بنے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ چھت جب بناؤ گے تو جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسی ہی چھت بنے گی۔ 4 پیسے کا مٹیریل ڈال کر چاہو کہ 4000 والے کی طرح سے مضبوط ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہر بارش میں ٹپ کے کہو گے کیا کیسا بنا دیا؟ وہ کہے گا مٹیریل ہی تم نے نہیں دیا، مٹیریل کچا تھا۔ یاد رکھو انسان جو کچھ مسجد میں کہیں بھی کچھ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بدن کی طاقت سے کرتا ہے، اور بدن کی طاقت خون سے آتی ہے، اور خون کس سے آتا؟ روٹی سے آتا ہے، لقمے سے آتا ہے۔ اب لقمہ اگر حلال ہے تو آپ کے پاؤں میں طاقت حلال، آنکھ میں طاقت حلال، ہاتھ میں طاقت
انشاءاللہ نورانی طاقت آئے گی، پھر ہر خیر کا کرنا آسان ہوگا اور ہر شر سے بچنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر پیسے ہی حرام ہیں، دھوکے کے پیسے، سود اور سٹے کے لون کے پیسے، اور ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے کہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، اتنے علماء نورانی چہرے بیٹھے، پوچھا کرو، یہ پوچھو گے تو مطالعہ بھی کریں گے، کام بڑھے گا، اور گاہک نہیں آئے گا تو دکان کائیں کو آدمی کھولے گا؟ جب گراہک آئے جبھی نہ ڈیوٹی دیتے ہیں زیادہ، تو علماء کے پاس پوچھنے والے جائیں گے تو اور مطالعہ کریں گے۔ پوچھو ان سے کہ یہ لون جائز ہے کہ نہیں، وہ جائز ہے کہ نہیں، اپنے سے مفتی مت بن جاؤ۔ ایک گولی پیراسیٹامول بخار والی آدھی کھاؤں کہ پوری کھاؤں، ڈاکٹر سے پوچھ کر کے حلق میں اتارتے ہیں، اور فتویٰ کی بات آتی ہے ڈائریکٹ مفتی بن جاتے ہیں۔ یار میں نے کھایا نہیں ہے، وہ جو لون والا تھا نا اسے دیوار کا کلر کرا دیا، وہ تو مولانا آئے تھے نا، ان کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کہیں بھی اس پیسے کا استعمال سب کھانے کے برابر ہے، سب کھانے کے برابر ہے۔ اور بتاؤں حرام، دادا مر گئے سمجھا، اور بیٹوں میں جو بھاری تھا اس نے دبا لیا، تھوڑا سا دے دیا، مکان دے دیا، کھیت سارا کا سارا اپنے نام کرا لیا۔ اور تو اور بھی بہنوں کا حق دینا، میراث دینا، لوگوں نے تو اس کو آج تک مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اچھے اچھے ٹوپی والے، داڑھی والے، مصلی والے، حج والے، عمرے والے بار بار عمرے کو جا رہے ہیں، بہن کی میراث ابھی تک نہیں کیا۔ حرام نہیں ہے تو اور کیا؟ ایسے لوگ جب کعبہ کو جاتے ہیں تو کعبہ کہتا ہے بدماش، تیرا پیر ناپاک، تیرا ہاتھ ناپاک، تیرے ہونٹ ناپاک، تیری آنکھیں ناپاک، کیا ضرورت تھی اللہ کے حرم پاک میں آنے کی؟ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، میں گیا۔ ایک ولی کہتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کعبہ کب ناراض ہے، جب گندے پیسے والے آتے ہیں تو کعبہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ آپ نے 10 روپے کی چادر بچھائی اور میرا پیر تھوڑا سا گردن تھوڑی سی لگی تھی، آپ کو غصہ آ گیا کہ حضرت گوشت تو لیتے۔ میں نے کہا 4 پیسے کی چادر پر اتنا غصہ؟ اللہ کے حرم پاک پہ حرام کمائی کا پیر لے کے چلے گئے، کوئی غصہ نہیں آیا؟ ظالم ہے انسان، ظالم ہے، انہو کان ظلوما جہولا۔ جاہل تو بعد میں ہے، کم لوگ ہیں، ظالم زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے جاہل بعد میں کہا، ظالم پہلے کہا۔ ظلم کا دخل زیادہ ہے، جہالت کا دخل کم۔ سب جانتے ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ بے پردہ اپنی جان بچیوں کو باہر کیوں جانے دیتے؟ کہاں گئی غیرت اسلامی؟ کہاں گئی آپ کی غیرت دینی، غیرت مذہبی؟ کیوں جانے دیتے؟ ان بچیوں کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس جو حسن ہے، ان کی آنکھوں کا حسن، ان کے رخسار کا حسن، ان کے ہونٹوں کا حسن، ان کے سینوں کا حسن، ان کے انگلیوں کو پوروں کا حسن، اللہ کی قسم ان کے چہروں کی رنگت کا حسن، یہ سب کا سب اللہ نے اس کے شوہر کے لیے بنایا تھا۔ لیکن یہ لڑکی بازار میں گزرنے والے بازاری نوجوانوں کو اس میں شریک کرتی ہے، کہیں چہرہ دکھا رہی ہے، کہیں ہاتھ ملا رہی ہے، کہیں مسکراہٹیں دے رہی ہے، کہیں پیغام بھیج رہی ہے۔ مرد کی امانت میں تم نے دوسروں کو خیانت کا موقع کیوں دیا؟ ایسی عورتیں جب جہنم میں دھکیلی جائیں گی اور وہاں کالی چہرے والی بنا کے اٹھائی جائیں گی، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، اس دن پتہ چلے گا کہ یہاں کی بدمستیوں کا کیا انجام ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل کام یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں اس ماحول میں اپنے اوپر تقوی کا رنگ چڑھاؤ۔ متقی بننا بڑا ٹیڑھا کام نہیں ہے۔ آپ جوتا بیچتے ہیں، بس دیانتداری سے بیچنا، کم پیسے والے کو بتا کے بیچو بھائی یہ کمزور ہے اس لیے کم پیسے میں دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بولا والا آ گیا تو اس کو بھی اسی بھاؤ اٹھا کے دے دیا، یہ تو دیہاتی ہے، سمجھتا نہیں ہے، 200 کا جوتا 500 میں دے دیا۔ تقوی کہیں بھی آپ کو آ سکتا ہے، اس کے لیے مولانا ہونا ضروری نہیں، امام ہونا ضروری نہیں، اور فسق و فجور کہیں بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے بازار میں جانا کوئی ضروری نہیں۔ آپ مسجدوں کے ماحول میں رہ کر کے بھی فسق و فجور والے بدماش انسان بن سکتے ہیں۔
کتنے متکبر ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، جہاں رہتے ہیں فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سوچو ہمارے اندر میں تقویٰ آئے گا، سب سے پہلے کمائی سے ہی کرو۔ ابھی ایک بات بتائیے، کیا دو نحوستیں ہیں حرام کی، کیا جی؟ ایک تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی، اور کرو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ 70 حج بھی کر لو گے، ایک طواف بھی قبول نہیں، پورے حج کی بات تو چھوڑو۔ ایک لبیک بھی اللہ کے ہاں مقبول دفتر میں نہیں لکھی جائے گی۔ پہلے تو توفیق ہی نہیں ہوگی جی۔ باپ مر جاتا ہے، اماں مر جاتی ہے، بیٹا آج جنازہ بھی نہیں پڑھتا، وہاں کھڑا رہتا ہے، کہتا مجھے تو دعا ہی نہیں آتی، میں کیا پڑھوں گا؟ مولانا آپ پڑھ دو، مان صاحب آپ پڑھ دو۔ کہ بھائی ایسے لوگ بھی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جگہ تو حیرت ہوئی، کچھ 15-20 لوگ کھڑے تھے، اس میں میت کا رشتہ دار بھی تھا، نوجوان۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں پڑھا؟ بولے اس کو دعا یاد نہیں یا غسل یاد نہیں، غسل ہی نہیں اس کا صحیح تھا۔ میں کچھ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں، بغیر غسل کے ہی ہفتے پر چل دیتے۔ جب مرو گے تو پتہ چلے گا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ کھاتے ہو سرف کی، وہ رب سے تو بات اٹھائی تھی، وہ تو رہ گئی، کسی دوسرے اصلاح معاشرہ پر رب کو مانا گیا۔ اچھا، کافی وقت ہو گیا، میں بولنے لگتا ہوں تو میرے کو پتہ نہیں چلتا کب بیٹھا تھا، اور جیسا مجمع آنکھ میں آنکھ ملا کے سن رہا ہے، ایسے میں تو کئی گھنٹے چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو بند کروانا ہے تو سونا شروع کرو، میں تو چھوڑنے والا۔ کوئی بات کرے، کوئی سوئے، پھر آٹومیٹک میرے کو الجھن ہوتی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں، میں نے ان کو روک دیا، ان کو روک دیا، ایک دم سناٹے میں سنو، پھر دیکھو کیا مزہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کوئی۔ اب آئیے، میں بھی کیا کہہ رہا تھا، کچھ یاد ہے کسی؟ دوسری نحوست بتاؤں؟ ہائے ہائے، وہ تو ایسی ہے نحوست کہ اگر دماغ پر لے لو تو سبھی حرام کھانا چھوڑ دیں۔ بتاؤں کتنی بھی بڑی پریشانی میں آپ مبتلا ہوں گے اور کتنا بھی آنسو گرا دیں گے، حرام اگر کھاتے ہیں اور حرام کماتے ہیں، آپ کی ایک دعا بھی اللہ قبول نہیں فرمائے۔ کعبہ بھی جا کر کے لپٹ کے مانگو گے، اماں کا آنچل پکڑ کر مانگو گے کہ اماں کا واسطہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر بھی اللہ معاف نہیں کریں گے۔ حرام کھاتے ہو اور اسی زبان سے دعا کرتے ہو، شرم نہیں آتی کہ اسی سے ایک دن اللہ کو مانگنا ہے، اور اسی زبان پر تم نے حرام بریانی چلائی تھی، حرام مسالے گزارے تھے۔ آپ ایک مثال سے سمجھو کہ آپ گئے سسرال میں، کہاں گئے؟ سسرال میں۔ بڑی عمدہ بریانی احمد آباد کی بن کر آئی تھی، سمجھا؟ آپ اپنے گھر لائے اور سوچا کہ اب داماد کو پیش کرو، تو پلیٹ کہیں صاف ستھرا آپ نے نہیں خریدا، وہ سنداس میں ایک پلیٹ پڑا ہوا تھا، وہی اٹھا کر کے اس میں رکھ کر کے دے دیا اور کہا کہ یہ احمد آباد کی، کھاؤ گے؟ نہیں۔ پتا چل جائے کہ سنداس کے پلیٹ میں بریانی لائی گئی ہے، کھائیں گے آپ؟ نہیں۔ کھائیں گے کیا یار، نہ نہیں بول رہے۔ اب بچے کا پیخانہ جس میں اٹھایا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی بریانی دے دے تو کھاؤ گے؟ نہیں۔ کیا کہو گے؟ اگرچہ کچھ لگا تو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن ہے تو اسی جگہ سے آئی ہوئی پلیٹ جہاں گندگی ہی گندگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں احمد آباد کی بریانی، دلی کی بریانی، پلیٹ گندی تھی اس لیے نہیں چلی، تو تمہاری کتنی بھی پیاری پیاری دعائیں ہوں، پیاری پیاری دعائیں ہوں، پیاری پیاری آہیں ہوں، لیکن زبان کی پلیٹ گندی ہے، اس لیے تمہیں بریانی نہیں چلی، تو میری بارگاہ میں تیری دعا نہیں چلے گی۔ حرام کھاتے ہو، کہتے ہو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ چھوڑ دو حرام کھانا۔ میں نے بڑی پیاری حدیث سنائی تھی، کتنی تسلی ہو جاتی ہے۔ حرام اگر لاکھوں کئی لاکھ چھوڑنا ہے، چھوڑ دو، کنگال ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، اللہ نئے سرے سے آپ کو پھر سے اٹھا کر کے آپ کو کروڑپتی بنا دیں گے۔ اللہ کو بنانا آتا ہے۔
حدیث میں کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہی گئی ہے، من ترک شیئا، جو چھوڑ دے ہوئے حرام کو حلال اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اتقاء للہ، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس سے اچھا بنگلہ دے دیں گے، اس سے اچھی گاڑی دے دیں گے، اس سے اچھی زندگی دے دیں گے، ہر طرف سے چین آئے گا، ورنہ تو حرام کھاؤ گے تو پیسہ تو آ جائے گا لیکن گھر والی ہی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، لڑتی رہے گی، وہ کہیں ادھر اڑائے گی ادھر اڑائے گی، آپ لڑو گے، ارے میں اتنا لاتا ہوں کہاں جاتا، اسی میں چل رہا ہے، اتنا لاتا ہوں کہاں جاتا، وہ کہتی میں کیا جانوں کہاں جاتا، اور مولوی 4,000 8,000 پاتا ہے، اسی میں مست رہتا ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد گھر پہ جا کے کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیتا ہے۔ غلط بولو گے؟ صحیح بولو۔ اچھا خیر، میں کہہ رہا ہوں کہ سبق کچھ ملا آپ لوگوں کو؟ نوجوانوں بولو، اتنی دور سے مجھے بلائے ہو، باتیں اچھی لگی آپ کو تو بال اب صحیح رکھو گے نا انشاءاللہ؟ یہ ادھر ادھر کا کاٹ کے، میں تو نام نہیں جانتا کہ نام لے کے بولوں، دور سے لگتا ہے کالی ٹوپی ہے، قریب آیا تو بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ مشابہت مت کرو، یہ ڈورا باندھنا، آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ ڈورے نہیں باندھیں گے، کیا رہتا ہے اس میں؟ کسی لڑکی کی محبت کا وعدہ رہتا ہے کیا؟ اسی رہتا ہے کیا؟ کچھ بھی ہو، یہ نوجوان جانے میں تو پوچھا نہیں، آج مولانا نثار صاحب سے پوچھوں گا، ان کو پتا ہوگا، اللہ والوں کو پتا رہتا ہے، یعنی آپ کے ایسے بڑا اچھا لگا بھائی آپ کے مجمع کو پا کر، واقعی میں تھوڑا سا بخار بھی تھا، تھکا ہوا بھی تھا، سمجھ گئے، اور کچھ بے موڈ بھی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں بیٹھتے ہی مستی میں اتنی باتیں کہہ گیا، کر کے دکھا دو گے تو انشاءاللہ پھر مجھے اور مزہ آئے گا، کرو انشاءاللہ، بل ادا کرو گے انشاءاللہ، فیس ادا کرو گے انشاءاللہ، فیس ادا کیا مطلب فجر پڑھو گے انشاءاللہ، یہ کس چیز کی فیس ہوگی کرو گے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ فجر پڑھو، زندگی میں برکت آتی ہے، رونق آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں۔ ارے بھائی ہماری خدمت وہ کرے جو صرف 1 گلاس پانی لے کے آیا، اور ایک آدمی کو اتنی مجھ سے محبت ہے کہ وہ پہاڑ پر بیر ہے، اور بیر جانتے نا، بیر توڑ کے چاہ کے لایا، بتاؤ کس سے زیادہ مجھے محبت ہوگی؟ بیر والے سے نا، اتنی اوپر گیا تھا۔ فجر میں اٹھنا مشکل ہے، اٹھ کر دکھا دو، اللہ کی قسم خدا خود دیوانہ ہو جائے گا، فرشتوں کو لگا دیں گے، میرے اس بندے کو کبھی بے لائن نہیں ہونے دینا، اگر بے لائن ہوگا فرشتوں تم ذرا اس کی حفاظت کر کے دکھا دینا، اس کو ایکسیڈنٹ سے بچانا، اگر کوئی ٹرک آ رہا ہے الٹا سیدھا تو ادھر سے کھینچ لینا اس کو، اس کی روزی میں کمی ہو اس کے پیسے بڑھا دینا، اس کے بچے ڈھنگ کے پیدا نہیں ہوتے، فرشتوں اندر میں جب اس کی پیٹ میں بچے بن رہے ہوں، انگلیاں خوبصورت بنانا، آنکھ خوبصورت بنانا، کھوپڑی اچھی بنانا، مقدر اچھا بنانا، اور ان کی زندگی کی ہر چیز کو حسین سے حسین تر بنانا، اللہ جب بن جائیں گے ہمارے تو سب کچھ ہمارا آگے بن جائے گا، بے شک، اور اللہ بگڑ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے تو پیسہ تو دکھے گا، بنگلہ تو دکھے گا، کار دکھے گی، لیکن اندر سے بیکار ہوں گے، میاں بیوی میں بھی بنے گی نہیں، آپ کا بستر اس کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کا پسینہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کی صحبت اس کو اچھی نہیں لگے گی، وہ تو کہیں اور واٹس ایپ پر دیکھ رہی ہوگی، اور آپ بھی کسی کو دیکھ رہے ہوں گے، دل کو اللہ پراگندہ کر دیتے ہیں، اس کو ادھر کر دیتے، اس کو ادھر کر دیتے، یہدی بہی کیا یہدی بہی کثیروں یضل بہی کثیروں ویہدی بہی کثیروں، سب اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ چند کام مجھے بتانے تھے، دعا قبول ہی نہیں ہوگی، ابھی شب قدر میں بھی دعا کرو گے، شب قدر جلدی ملتی نہیں، اور مل جائے تو دعا کا قبول ہونا واجب، یعنی واجب کا مطلب کہ ضرور قبول ہو جائے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، سمجھو کہ یقیناً، لیکن حرام کھانے والے کی دعا شب قدر مکہ مکرمہ کی مل جائے، کعبۃ اللہ کے پاس کی طواف کی حالت کی مل جائے، تہجد کے سجدے کی مل جائے، تب بھی آپ کی دعا قبول ہونے والی نہیں۔
جاتے ہیں. ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا, مانو انڈیا کے کسی دیہات سے 4 پیسہ جمع کر کے, کتنی عیدیں پھیکی کر کے, اور کتنی شادیاں شادی کر کے, کتنی تمنائیں قربان کر کے, چھپر کے گھروں میں رہ رہے تھے, بارش میں مر مر کے, پیدل چل کے پاؤں چھلا کر کے پیسہ بچایا اور کعبۃ اللہ کو گیا, اور وہاں اٹا پٹا تھکا جا کے کعبہ کو پکڑ کر کے کہتا ہے یا رب یا رب, اور آنسو پہ آنسو گرا رہا ہے, یا رب بڑا پریشان حال ہوں, بڑا پریشان حال ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیسی بھی دعا مانگے مگر اگر اس کی روزی حرام تھی تو اللہ اس کی ایک دعا بھی سننے والے نہیں, اور اگر اس کی روزی حلال تھی تو پھر تو حق والا شان ہو نور علی نور عطاؤں اور نوازشوں کے ڈھیر لگا دیتے. ایک حدیث سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے. علامہ حیثمی رحمۃ اللہ نے مجموع الزوائد میں لکھا, حاجی جب حج کو جاتا ہے, حاجی جب حج کو جاتا ہے تو اگر حرام پیسے جاتا ہے تب تو یہ شکل ہوتی ہے, کہا جاتا ہے حج کا معذور غیر معجور, تیرے حج پر تجھ کو گناہ, اتنا خراب پیسہ کھا کر کے کیوں آیا, حلال پیسے سے آنا کھانا کیوں آئے تم گندے پیسے سے, اس پر بھی اس کو گناہ ملتا ہے. اور اگر وہ حلال پیسے سے جاتا ہے, جیسے میں نے کہا غریب بیچارہ بچا بچا کے جاتا ہے, اگر حلال پیسے سے گیا, قربانیوں والے پیسے سے گیا, نورانی پیسے سے گیا, تو ادھر جیسے ہی بمبئی میں احرام باندھ کر کہتا ہے, کیا کہتا ہے, لبیک لبیک اللہم لبیک. کیا مطلب اس کا ہے, لبیک کا مطلب اللہ میں چل چکا ہوں, اللہ میں گھر سے چل چکا ہوں. ہاں, صبح مولانا عرفان کا آپ کا فون آیا نکلے, میں نے کہا بس آدھے گھنٹے میں نکلنے والا ہوں, پھر میں چل چکا ہوں, ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی میں چل چکا ہوں. حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک, یا اللہ چل چکا ہوں, پھر کہتا ہے چل رہا ہوں, لبیک اللہم لبیک, یا اللہ. ایک اسٹیشن آ گیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, قریب آ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اوپر سے جواب آتا ہے کہ تم لبیک, تو میری طرف سے بھی سنو لبیک وسعدیک. ہم تو صرف ایک ہی لفظ رٹے ہوئے ہیں, کیا لبیک لبیک اللہم لبیک, اوپر سے 2 لفظ بولا جاتا ہے لبیک وسعدیک. ابھی نوجوان کچھ سوچ رہے ہیں کہ سعدیک میں کیا ہے, لبیک میں تو مطلب سمجھ میں آ گیا, یا اللہ چل چکا ہوں, آ رہا ہوں, یہاں تک پہنچ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں میں بھی, تو چلا بمبے سے, میں چلا اپنے عرش سے. کس کے لیے چلا بابا, کس کے لیے چلا, اسی کے لیے جو کعبۃ اللہ کے لیے بے قرار تھا. ہم گنہگاروں کے لیے کہتا اللہ میں بھی چلا وسعدیک. اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک تھیلا لے کے آ رہا ہوں, ایک بڑا سا باکس لے کر آ رہا ہوں. مولانا نوازوں کے یہاں جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے, بھانجوں کے یہاں جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے, خالی ہاتھ جائیں گے, کیا کریں گے؟ اتنے بڑے کے لیے اتنی بڑی سائز کا کپڑا لے لیں گے, جوتا لے لیں گے, بسکٹ لے لیں گے, اتنے بڑے والے کے لیے بھی کچھ لے لیں گے, اتنے بڑے والے کے لیے بھی کچھ لے لیں گے, ہے اپنی بیٹی کے لیے بھی, داماد کے لیے بھی کچھ لے لیں گے. بہت دنوں کے بعد آ رہا ہوں. یعنی ایک شریف انسان کی, سخی انسان کی غیرت یہ کہتی ہے کہ خالی ہاتھ نوازوں کے ہاتھ جانا گناہ نہیں, جانا چاہیے. بچے اپنے محبت چاہتے ہیں, کچھ لے کے جاؤ گے کہ نہیں, کچھ نہیں تو مٹھائی خرید لو گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عرش پر, عرش سے چلا, خالی ہاتھ آؤں گا, خالی ہاتھ آؤں گا. تم کو اپنے نوازوں سے جتنی محبت تھی, مجھے اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت تھی. تو میں وسعدیک تھیلا بھر کے لاتا ہوں. آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ میرے 2-3 نواسے بھانجے ہیں, ایک 10 سال کا ہے, ایک 20 سال کا ہے, اور ایک چھوٹا سا 2 سال کا ہے.
تو معلوم ہے تو اس کے حساب سے لے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو بھی سب معلوم ہے کہ یہ حاجی تو آ رہا ہے تو تیرے کو کیا کیا ٹینشن ہے, کیا پریشانی ہے, کیا ضرورت ہے, تجھے گھر چاہیے, میں گھر کا سامان لے کے آ رہا ہوں, یعنی گھر بننے کے فیصلے کے کاغذ لے کے آ رہا ہوں. آج تو آئے گا, کعبۃ اللہ کے پاس تیری میری ملاقات ہوگی, تو ادھر لبیک لبیک کہہ رہا ہوگا, میں بھی لبیک اور سعدیک کہہ رہا ہوں گا, پھر کہنا بند ہو جائے گا, تو اپنی دیوانگی دکھائے گا کہ میرے گھر کو چومے گا اور گھومے گا, میں اپنی دیوانگی دکھاؤں گا کہ میں تیری ضرورتوں اور دعاؤں کے فیصلے کرتا جاؤں گا. اسی لیے علماء کرام, مفتیان کرام کہتے ہیں کہ لبیک لبیک تو کہیں گے, لیکن جب طواف کا ٹائم آ جائے, کعبۃ اللہ سامنے آ جائے تو لبیک بند, لبیک اب نہیں کہیں گے وہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اب چلانے کی بات ختم, اب تو محبوب آ گیا, کیوں آواز لگا رہے بھائی, گھنٹی بجاتے ہو, لیکن جب داڑھی دکھ گئی مولانا کی تو کیا کیا, بند کر دیا نہیں کر دیا. ایسی جب کعبہ دکھ جائے, مطاف دکھ جائے, جگہ وہ آ جائے, تو اب اس وقت لبیک کا چلانا بند. اب تو ملاقات کا ٹائم ہے, چلانے کا موقع نہیں ہے. لیکن کس سے محبت سے ملیں گے اللہ تعالیٰ, اب کس کے لیے اللہ دو دفتر وہ تھیلا کھولیں گے, جو حلال سے گیا ہوگا, جو حلال سے گیا ہوگا, جس کی دعائیں سننی ہوگی, اور جس کی دعا نہیں سننی ہوگی, ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دفتر ہی نہیں کھولیں گے. اس لیے حرام کی دو نحوستیں یاد کر لیجئے, شاید کبھی آپ کو بھی مزہ آ جائے اور آپ چھوڑ سکتے. اور یاد رکھو, مجھے یاد آیا نیترنگ میں ایک نوجوان تھا, عصری تعلیم کچھ کیا تھا اس نے, مولانا نہیں تھا, تبلیغ سے لگا ہوا تھا. کہ میں داڑھی رکھ لی تو کوئی مجھے لڑکی نہیں دے رہا, تو کیا کروں مولانا, چھوٹی کر دوں, کاٹ دوں, لڑکی بھی تو ضروری ہے نا, وہ بھی ضروری ہے کہ میں کاٹ لوں. میں نے کہا تیرا دل کیا کہتا ہے, کہتا دل تو کہتا ہے کہ مت کاٹو, ملے کہ نہ ملے. میں نے کہا شاباش, اللہ تم کو آباد رکھے, جمایا رکھے, کبھی مت کاٹنا, دیکھنا اس سے وہ ملے گی جو اب تک جتنے رشتے آئے یا کٹ کے چلے گئے ان تمام سے زیادہ خوبصورت ملے گی, دل باغ باغ ہو جائے گا. تھوڑے سال 2 سال اس کو انتظار کرنا پڑا, لیکن اس نے کہا کہ واقعی اللہ کا وعدہ سچ ہے. وہ ملی کہ جنت کی حور اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. جنت کی حور اس کو نہیں کہتے جو خالی دیکھنے میں گوری گوری. مولانا ایک لفظ بولے اور دن بھر کا ٹینشن اتر جائے, اس کو کہتے ہیں جنت کی. اب گوری ہی چٹی ہو, لیکن آپ گھر میں گئے اور پڑھنا شروع ہو گئے, ڈانٹ شروع ہو گئی, یہ کوئی حور ہے, یہ تو تجارت لن تبور. اب میں کر دیتا ہوں تاکہ کچھ شوق باقی رہے, پھر کبھی ملاقات ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ معاشرے میں جن چیزوں کی طرف اپنے رشتوں میں نوجوانوں سے کہوں گا, ان سے تقوی کو بنیاد بناؤ. دیکھنا آپ کی زندگی کتنی خوبصورت بنے گی. اور لڑکی دینے کے لیے داماد کو یہ مت دیکھو کہ انجینئر ہے کہ نہیں, ڈاکٹر ہے کہ نہیں, ماسٹر ہے کہ نہیں. مل جائے تو اچھی بات ہے, چلو دیندار مل گیا, لیکن مولوی کو پہلے ڈھونڈو. اس لیے میں کئی بیان میں کہا کہ آپ کو داماد چاہیے تو عقل بوا کے دور حدیث دارالحدیث کے پاس آ کے گھومو. 300 بچے میرے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, اور سب کے سب جوان 22 سال کے, 18 سے لے کر کے 25 تک کے رہتے ہیں, عالم بننے والے آخری سال. اس میں ڈھونڈو پہلے, یہاں نہ ملے, نہ سائز بنے تو کہیں جاؤ خارج ہو گئی. کیوں صحیح ہے جی, ایک محدث ڈھونڈو. کیا ڈھونڈو؟ محدث ڈھونڈو. محدث بھوکا نہیں مرتا. اتنا لوگ کھلاتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے بجائے 2 گھنٹہ بیان ہوگا. صحیح بتا. اللہ تعالیٰ سنجیلی والوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. اگر تقدیر میں کہیں کوئی بلا اور مصیبت ہو تو اللہ آج کے اس حسین پروگرام کی برکت سے اللہ اس کو ڈال. آمین. ان کی نسلوں میں اللہ دین اور صلاح اور تقویٰ ڈال دے. آمین. ان نوجوانوں کی فکروں کو اللہ اور پروان چڑھائے. ان کے پیچھے کام کرنے والے, سرپرستی دینے والے علماء کرام کو حق تعالی شان اور بصیرت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبولی میں شامل. رب کا معنی مولانا, رب کا معنی بتا دوں. میں نے رب کا معنی چھیڑا تھا
حرف کہا تھا کہ کئی جگہ رب 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 رب، دعاؤں میں بھی کیا ربنا ربنا ہے، یا رحمان سے دعا، یا کریم سے دعا، یا رزاق سے دعا نہیں ملے گی، کئی ایک مل جائے تو الگ بات، بس دو جگہ ملتی ہے، دو چیزیں ملتی ہے، یا اللہ یا اللہم، اور پھر صفاتی نام میں صرف رب۔ رب کو رب کیوں کہتے ہیں، اللہ کو رب کیوں کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہے جو آپ کی زندگی کے ہر لمحے کی ہر ضرورت کی جس نے ذمہ داری اٹھا لی اس کو کہتے ہیں رب۔ زندگی کے ہر لمحے کی ہر ضرورت کی جس نے ذمہ داری اٹھا لی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن ہونٹ میں دودھ کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے، کیوں؟ اس وقت میں اس کو ضرورت ہے۔ تو اللہ نے ہونٹ دے دیے طاقت والے، ہاتھ پاؤں بھی طاقت والے نہیں دیے، اس لیے کس کو بھی بازار نہیں جانا ہے اور اپنے سے ڈبہ اٹھا کے نہیں پینا ہے، ماں اس کی بے قرار ہے چھاتی سے پلانے کے لیے، اس کا صرف کام ہے کھینچ لینا، تو اللہ نے ہونٹ کو کھینچنے کے قابل پیٹ سے ہی بنا دیا۔ الم نجعل لہ عینین، قرآن نے آنکھوں کا ذکر کیا، کیوں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچہ اصل میں جب پیدا ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے تو کبھی تو ماں خود چھاتی سے چمٹ آتی ہے اور کبھی ماں سوئی ہوئی ہے تو یہ آنکھ سے دیکھ کر کے خود چھاتی پر لپک جاتا، تو آنکھ کی ضرورت پڑی کہ نہیں پیٹ کی، تو اللہ نے آنکھ بھی دے دی پہلے سے ڈھنگ کی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، بچہ دودھ کیسے کھینچتا ہے؟ دونوں ہونٹ سے دباتا ہے اور زبان سے چوستا اور کھینچتا ہے، تو اللہ نے تین کا تذکرہ کیا، آنکھ کا، لسان کا، شفتین کا، آنکھ کا، زبان کا اور نیچے اوپر کے ہونٹوں کا۔ یہ رب ہونے کی تشریح کر رہا ہوں، جو زندگی کے ہر لمحے کی ذمہ داری جس نے اٹھا لی، بچپن میں اس کی، پھر اب 6 مہینے کے بعد آپ کو بھی دکھنے لگا کہ وہ آلو رکھا ہے، وہ ٹماٹر رکھا ہے، وہ بسکٹ ہے، تو بچے کو بھی شوق ہوتا ہے میں بھی تو کھاؤں، تو اللہ نے 6 مہینے میں دانت دے دیے۔ دیکھ رہے ہیں ابھی شوق، ابھی کھانے کے دن نہیں آئے، پہلے سے دانت آ گئے۔ اس کے بعد پھر اب یہ خیال ہوا کہ دوسروں سے مانگوں، تو اب وہ دوسروں سے مانگنے کے بجائے اللہ نے پیر میں چلنے کی طاقت دی، جیسی جیسی ضرورت بنتی گئی ویسے ویسے اللہ دیتے گئے، اسی کو رکھتے۔ اور اس سے بھی اچھی بات بتاؤں، دیکھیے اب آپ نے چھیڑا ہے، اس کا مطلب کہ 5 منٹ اور سننا چاہتے ہیں، 2 منٹ، بڑی پیاری بات ہے۔ امید یہ کہ یہ بات دیکھ کر کے، سن کر کے شاید کسی کا حرام کاروبار ہوگا تو چھوڑنے کا تو ضرور ارادہ کریں گے، کرو گے انشاءاللہ، فوراً نہیں چھوڑتے چھوڑنا، لیکن ہمت تو ابھی کر سکتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ بات میں نے جانی ہے، کہا دیکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری نسبت پر چھوڑو گے تو اس سے بہتر دوں گا، اس سے زیادہ دوں گا، اس سے اچھا دوں گا۔ کہا اپنی زندگی میں غور کر لیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر میں غور کرو اپنے اندر میں۔ کہا دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے تک تو کیا کھاتا ہے؟ وہ اندر میں خون جمع ہوتا ہے، جو پہلے مہینے کا خون باہر آتا تھا اب وہ آنا بند ہو گیا، وہ اندر میں بچے کی خوراک بنتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہاں اس کے لیے حلال ہے۔ اب جب پیٹ سے باہر گود میں آ گیا تو خون حرام ہو گیا، ایک خون والی روزی حلال جو پہلے تھی پیٹ میں اب وہ حرام کر دی گئی، بچے کو چھوڑا دی گئی، تو اب اس کو ماں کی چھاتی پر دودھ عطا کیا گیا، اور دودھ کے لیے اللہ نے 2 دروازے بنائے، چھاتی میں 2 دروازے ہیں کہ نہیں، ایک دائیں طرف اور بائیں طرف۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک روزی حرام کی جو ہو گئی اس کو چھوڑا تو چھاتی پر 2 مل گئی، آپ سمجھ گئے؟ ایک حرام دھندا چھوڑو گے تو حق تعالی شانہ آپ کو 2 یعنی کئی آپ کو حلال دھندے عطا فرما دیں گے۔ پھر اور کہا کہ جب چھاتی سے پیتے بچہ بڑا ہو جاتا، دانت والا ہو جاتا، پیٹ میں اب آلو ٹماٹر روٹی
کھانے کی طاقت آ جاتی ہے اور 2-2.5 سال کا بچہ ہو جاتا. اب قرآن کہتا ہے دودھ حرام، دودھ بند، ماں کی چھاتی کا دودھ نہیں پی سکتے. اللہ کے کہنے پر جب اس بندے کا دودھ چھوڑا دیا جاتا ہے اور وہ بھی صبر کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اب کائنات کے کھیتوں میں درختوں میں پھرو اور جو ملے وہ سب تمہارے لیے. وَلَقَدْ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ایک چھوڑا تو 2 ملا سینے پر، 2 کو چھوڑا تو پورا کھیت اور پورے درخت پورے باغات مل گئے. اب آم بھی کھاؤ، چیکو بھی کھاؤ، کیلے بھی کھاؤ، سیب بھی کھاؤ، انگور بھی کھاؤ، انار بھی کھاؤ. ایک چھوڑتے جاؤ تو 2 چھوڑو تو ڈھیر سارے مل جائیں. اس لیے حرام جتنا بھی ہے نکالو زندگی سے. ابھی بہن کا حصہ نہیں دیا، ارادہ کر لو دے دیں گے، پھوپھی کا حصہ دے دیں گے اور انشاءاللہ اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروا دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا حضرات کرا اور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اے اللہ یہ مجمع آپ کی محبت میں، آپ کی نسبت اور بڑے پیار سے جمع ہوا ہے. اللہ اپنی پیار بھری نگاہ اس مجمع پر ڈال دیجیے. مجمع کی جو ضروریات ہیں اللہ آپ عزت و آبرو کے ساتھ حل کر دیجیے. اللہ جن کی جو بھی پریشانی ہے آپ سب جانتے ہیں. اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں. اللہ آپ کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ کوئی ذرے کی کائنات کا کوئی ذرہ آپ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چھپا نہیں ہے. اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو آپ جانتے ہیں. اللہ ہم محتاج بن کر رہے ہیں. اللہ یہ مجموعہ بڑے پیار سے سن رہا تھا، بڑے پیار سے سن رہا تھا. اللہ ان کے پیار سے خوش ہو کر کے آپ اللہ کی ضرورتوں کو حل کر دیجیے. ہم سب کی اصلاح کروا دیجیے. اللہ ہمیں اپنے غصوں پر کنٹرول کی توفیق دیجیے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کی توفیق دیجیے. معاشرے کی اللہ خرابیوں کو اصلاح میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں جو کوئی بنا ہے آپ کے بنانے سے بنا ہے، جو ماحول بنا ہے آپ کے بنانے سے بنا ہے. اے اللہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں دین کی سب آپ کی توفیق سے ہو رہے ہیں. اللہ خانقاہ کوئی چلا رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی محراب میں قرآن سنا رہا ہے. اللہ سب آپ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے. اللہ ہم کو بھی ہماری نسلوں کو بھی ایسے مبارک کام کے لیے قبول فرما دیجیے. اے اللہ دنیا کی سوچ سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے. اے اللہ پوری فکروں پوری تمناؤں سے ہمارے نفوس کو پاک کر دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دیجیے. اے اللہ کتنے لوگ اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، موت و حیات کے مالکی میں ہیں. اے اللہ کتنے ہیں جو علاج غریبی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. اللہ سب پر نظر کرم فرمائیے، سب کے ساتھ رحم فرمائیے. اے اللہ سب کی مدد فرمائیے، سب کو اپنی نصرت اپنی اعانت نصیب فرمائیے. اے رب کریم ہمیں مسجدوں سے جوڑ دیجیے. اے اللہ مصلی اور منبر سے جوڑ دیجیے. اے اللہ قرآن ہاتھ میں لے کر اے اللہ پیار سے تیری دی ہوئی آیتوں و سنتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں نصیب فرمائیے. نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس بستی میں جہاں ماں بابا علماء کرام کی آمد اور دینی بیانات کا اہتمام ہے، اللہ اس کو باقی رکھیے. اے اللہ اس کو قائم رکھیے. اے اللہ اس کو قرار عطا فرمائیے. اس کی برکت سے اے اللہ اس بستی میں اے اللہ دین کے خدام کو پیدا کیجیے. اے اللہ ووٹ میں آنے والے بچوں کو اسلام کا نمبردار بنائیے، جنہوں نے شبلی کی مثال بنائیے، قاسم و رشید کی مثال بنائیے. اے اللہ راضی و غزالی کی مثال بنائیے. اے رب کریم آج حالات امت کے لیے بڑے پرخطر ہیں. اے اللہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے اے اللہ جو جہاد مستقبل میں وجود میں آنے والے ہیں ان میں ہماری نسلوں کو بھی شامل فرمائیے. اے اللہ ان منبر و محراب کی عبادت کے لیے اے اللہ ہمارے بچوں کو اور ہم کو قبول فرمائیے. اے اللہ مدد اپنے فضل و کرم سے جب ہمارا آخری وقت اور آخری سانس ہو اے اللہ تیرے نبی کا چہرہ سامنے ہو، تیرا کلمہ زبان پر جاری ہو اے اللہ، اور جب آپ کے پاس حاضری ہو اے اللہ تو اپنا بندہ کہتے ہمیں پکار رہا ہو، جب آب کوثر بٹ رہا ہو، نبی کا ہاتھ ہو، ہمارے لبوں سے جام چمٹا ہوا ہو اے اللہ ایسا ہم سب کا نصیب اور مقدر بنا دیجیے. ایسا ہمارا مقدر بنا دیجیے. اے اللہ ہم کرتے ہیں
قضاکار ہیں سیادار ہیں لیکن کبھی تیرے نبی سے دشمنی نہیں کی ہے قرآن سے دشمنی نہیں کی ہے اے اللہ تجھ سے تجھ کو کبھی برا نہیں جانا ہے اے اللہ اعمال میں کچے ہیں اے اللہ فکروں میں کچے ہیں اخلاق میں کچے ہیں مگر کبھی آپ کو آپ کے نبی کو اے اللہ گری نگاہ سے نہیں دیکھا ہے اے رب کریم تو نے تو نبی کے دشمنوں کی اولاد کو بنایا ہے سجایا ہے اے اللہ ابو جہل کے بیٹے کو صحابی بنا دیا آپ نے اے اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی ولی بنا دے ولی بنا دے ولی بنا دے ہمیں اولیاء میں شامل فرما دے ہمارے گھروں میں بناؤ کے زندہ فرما دے مسکرات میں پردہ عام فرما دے عزت و آبرو کی عبادت کی توفیق عطا فرما دے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله.